السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم کیسے السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ۔ ایک پیارے سے اسماعیل کا صدقہ کیجیے، اور کل کے سبق میں سے کوئی بھی ایک بات جو آپ کے ذہن میں رہ گئی ہو یا جس پہ عمل کیا ہو اس کو میرے ساتھ شیئر کیجیے۔ چیٹ میں آپ لوگ میسج کر سکتے ہیں پلیز، کل کے سبق میں سے کوئی بھی بات۔ جلدی سے چیٹ میں آ جائیں۔ میری آواز آپ لوگوں کو آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میم کیا حال ہے؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک۔ میری آواز کلیئر ہے؟ جی میم کلیئر ہے۔ کل کے سبق میں سے کچھ شیئر کریں گی مہناز؟ چلے ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ نہیں بولنا چاہتے تو پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک میسج ہمیں آیا ہے کہ اس چیز کو کثرت سے یاد کرو جو لذتوں کو توڑنے والی ہے، یعنی کہ موت۔ بالکل جی ٹھیک۔ میم کرنا چاہوں گی کہ چاہے جتنی بھی تھکن ہو جائے، میں نے یہ اب تک کیا ہے کہ جتنی بھی تھکن ہو جائے اپنے نفس کو مار کر تو اپنے جو ہے نماز پوری پڑھیں۔ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اکثر یہ بھی دیکھا ہے کہ تھکن کی وجہ سے فرض پڑھ لیتے ہیں اور سنت اور نفل چھوڑ دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ جس دن سے میں نے یہ سننا شروع کی ہے تو مجھے جتنی بھی تھکن ہو تو میں اپنی جو گھر کے کام بھی ہوتے ہیں، باقی جو معاملات ہوتے ہیں، ان میں بہت زیادہ پازیٹیو ہو گئی ہوں الحمدللہ۔ اور ہر وقت ذکر اذکار اور نماز میں اور تراویح میں الحمدللہ تو بہت زیادہ نا پازیٹیو جو ہے نا سوچیں وہ میرے اندر آئی ہیں، بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے میرے اندر نا۔ ماشاء میں نے اللہ، یہ بارک بارک اللہ فیک مہناز، اللہ تعالیٰ آگے بھی آپ کے بہت آسانیاں کرے اور آمین آپ کو بہترین عمل کی توفیق دے آمین۔ تھینک یو۔ چلے، ویری گڈ، بہت پازیٹیو انرجی مہناز کی طرف سے۔ اسی کے ساتھ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اپنی نیت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ پارہ 17 کا ہمارا تھوڑا سا رہ گیا تھا، ہم پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے۔ سورہ الحج ہم نے سٹارٹ کی تھی، اور جس کا آغاز قیامت کے ساتھ ہو رہا تھا۔ تو حج اور قیامت کے دن میں جو ہے وہ تھوڑی سی مماثلت پائی جاتی ہے، اس لحاظ سے کہ جیسے قیامت کے دن بھی انسان کے پاس جو کچھ ہوگا وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جائیں گے۔ تو حج بھی ایک لحاظ سے اس کا ریمائنڈر ہے کہ انسان دنیا میں جو بھی لذتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوئی ہیں، جو بھی نعمتیں دی ہوتی ہیں، انہیں استعمال کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان سب کو چھوڑ کے جہاں اللہ تعالیٰ اس کو بتاتے ہیں وہ وہاں چلا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے مناسک کے مطابق حج کرتا ہے۔ اسی طرح سے حج اور قیامت میں یہ بھی مماثلت ہے، جیسے عرفہ کے دن کا جو وقوف ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کر لوگ کثرت سے جو ہیں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، نفسا نفسی کا ایک عالم ہوتا ہے، اور جو انتظار کی گھڑیاں ہوتی ہیں وہ بہت لمبی ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح یہ کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس میں ہمیں مماثلت ملتی ہے۔ پھر ہم نے حج کے مناسک بھی جو ہے وہ ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام سے خانہ کعبہ تعمیر کروانے کا کام لیا تو پھر کیا کیا احکامات انہیں دیے گئے تھے، جس میں سب سے اہم یہ تھا کہ گھر کو پاک صاف رکھیں، حصی طور پر بھی یعنی کہ فزیکلی بھی اس میں کسی قسم کی کوئی نجاست نہ ہو، اور معنوی طور پر بھی کہ اس میں شرک یا نافرمانی کے کام جو ہے وہ نہ کیے جائیں۔
تو آج ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے سورہ الحج آیت نمبر 57 سے۔ اور وہ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو تو یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہوگا رسوا کن۔ اور وہ جنہوں نے ہجرت کی اللہ تعالیٰ کے راستے میں پھر وہ قتل کیے گئے اور وہ مر گئے، البتہ وہ ضرور رزق دے گا انہیں اللہ رزق اچھا، اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ وہی سب سے بہتر ہے رزق دینے والوں میں سے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ایک وعدے کا ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتے ہیں اور پھر وہ شہید کر دیے جاتے ہیں تو ان کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ وہ مطلب فوت ہو گئے ہیں تو ایک کسی قسم کی کوئی کمی ہو گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ البتہ وہ ضرور داخل کرے گا انہیں داخل ہونے کی جگہ وہ پسند کریں گے جسے، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم والا ہے، خوب خوب علم والا ہے، خوب حلم والا ہے۔ اور اسی طرح ان کو جنت میں بھی داخل کر دیا جائے گا۔ یہ ہے جو کوئی بدلہ لے مانند اس کے اور جو ستایا گیا اسے پھر زیادتی کی گئی اس پر، البتہ ضرور مدد کرے گا اس کی اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلے کہ بدلہ لیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص معاف کر دے تو پھر اس کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ یہ بوجہ اس کے کہ اللہ تعالیٰ وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ بوجہ اس کے کہ اللہ تعالیٰ وہی الحق ہے، اور بے شک جسے وہ پکارتے ہیں اس کے سوا وہ باطل ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا بے شک اللہ تعالیٰ نے اتارا آسمان سے پانی تو ہو جاتی ہے زمین سرسبز، بے شک اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل بھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل بھی موجود ہیں، اور اسی طرح آخرت کا جو ہمیں جواز ملتا ہے، آخرت کی جو دلیل ملتی ہے وہ بھی موجود ہے۔ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ وہ بہت بے نیاز ہے، بہت تعریف والا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی صرف الغنی آئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، نیکی کا کام ہوتا ہے، اطاعت کا کام ہوتا ہے، نافرمانی کا کام ہوتا ہے، اسی طرح اگر آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے۔ تو یہاں سے ایک لحاظ سے موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کو فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتا، آپ کا وہ عمل آپ کے اپنے لیے ہی ہے۔ اور دوسرے یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت آئی ہے الحمید، کہ کوئی الحمید ہوتا ہے جو اپنی ذات میں قابل تعریف ہو، کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، اللہ تعالیٰ خود قابل تعریف ہے۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا بے شک اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے اور کشتیوں کو جو چلتی ہے سمندر میں اس کے حکم سے، اور وہ تھامے رکھتا ہے آسمان کو اس سے کہ وہ گر پڑے زمین پر مگر اس کے اذن سے، بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ لوگوں کے البتہ بہت شفقت کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہی ہے جس نے زندہ کیا تمہیں پھر وہ موت دے گا تمہیں، پھر وہ زندہ کرے گا تمہیں، بے شک انسان البتہ بہت ناشکرا ہے۔ واسطے ہر امت کے لیے مقرر کیا ہم نے عبادت کا طریقہ، وہ چلنے والے ہیں اس پر، تو نہ ہرگز جھگڑا کریں آپ سے اس معاملے میں، اور دعوت دیجیے طرف اپنے رب کے، بے شک البتہ آپ اوپر ہدایت سیدھی کے ہیں۔ اور اگر وہ جھگڑا کریں آپ سے تو کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے اسے جو تم عمل کرتے ہو، اللہ وہ فیصلہ کرے گا درمیان تمہارے دن قیامت کے اس معاملے میں جو تھے جس کے میں تم اختلاف کرتے، کہ دنیا میں جو بھی اختلافات ہوں ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کر دے گا۔ لیکن ساتھ ہی یہ حکم دے دیا کیا وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف لوگوں کو جو ہے وہ دعوت دیجیے۔ کیوں دیجیے؟ کیونکہ آپ خود ہدایت پر ہیں تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ دوسرے کو بھی سیدھے راستے کی طرف لے کر آئیں۔ کیا نہیں آپ جانتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک جو ایک کتاب میں ہے، بے شک جو اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے پاس لکھی ہوئی ہے۔ اور وہ عبادت کرتے ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی اس کو جو نہیں اس نے نازل کیا جس کی کوئی دلیل، اور اس کی جو نہیں ہے ان کے پاس جس کا کوئی علم، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ یہاں پہ شرک کی تردید اس طرح سے کی جا رہی ہے کہ جن کو بھی تم اللہ تعالیٰ کے سامنے پکارتے ہو اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اور دلیل دو طرح کی ہوتی ہے بیسیکلی، ایک یہ کہ تمہاری عقل اس چیز کو جسٹیفائی کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پکارنا ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ تمہارے پاس کوئی ٹرانسکرپٹ موجود ہے، کوئی ٹیکسٹ موجود ہے، کوئی کتاب میں ایسا حکم موجود ہے جو تمہیں کہتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، جہاں پہ دونوں چیزوں کو نگیٹ کیا جا رہا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔
اور اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق کسی اور کو دینا ہے، اور جو بھی ایسا کرے گا اس کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیات ہماری واضح، آپ پہچان سکتے ہیں چہروں پر ان کے جنہوں نے کفر کیا ناگواری کو، قریب ہے کہ وہ حملہ کر دے اس پر جو پڑھتے ہیں ان پر آیات ہماری۔ کہہ دیجئے کیا پھر میں بتاؤں تمہیں بری چیز اس سے؟ آگ، وعدہ کیا ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے ان سے جنہوں نے کفر کیا، اور کتنا برا ہے وہ ٹھکانہ۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ لوگ جو اسلام سے دشمنی رکھتے تھے، ان کے سامنے جب قرآن کی بھی تلاوت کی جاتی تو وہ اس کو جو ہے وہ ناپسند کرتے۔ اے لوگوں، بیان کی گئی ہے مثال، پس غور سے سنو اسے۔ اب اللہ تعالیٰ اگین ایک وہ چیز جس کو آپ مانوی طور پر سمجھنا چاہتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ جو چیز آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں اس کو فزیکل ایک چیز کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایکسپلین کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ بے شک وہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا ہرگز نہیں وہ پیدا کر سکتے ایک مکھی کو، اور اگرچہ وہ جمع ہو جائے اس کے لیے، اور اگر چھین لے ان سے مکھی کوئی چیز نہیں وہ چھڑا سکتے اس کو، کتنا کمزور ہے طلب کرنے والا اور جس سے طلب کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ شرک کی تردید ایک مثال سے دی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو، یعنی کہ جو تمہارے جن سے تم مانگ رہے ہو اور جو تم خود ہو، یعنی کہ یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ طالب کہا گیا ہے جو کسی اور سے مانگ رہا ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ وہ دونوں کمزور ہیں۔ کس طرح سے کمزور ہیں؟ کہ وہ سب کے سب اگر جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو، جس میں دیکھیں جن ہیں، شیاطین ہیں، اس کے علاوہ بت ہیں، اور بتوں کی کتنی قسمیں ہیں، اور اسی طرح سے چاند، سورج، ستارے، ہوائیں، جن کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پوجا جاتا ہے، وہ سب کے سب مل جائیں تو ان کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی مکھی بنا سکے۔ تو دیکھیے کتنا بڑا کمپیریزن ہے کہ جن کو پھر تم کیا کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مثالیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہو۔ اور جہاں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اچھا یہ تو ایک سائڈ پہ ہے نا، اگر ان سے مکھی کوئی چیز لے جائے تو وہ اس چیز کی بھی طاقت نہیں رکھتے کہ وہ اس سے وہ چیز واپس لے آئیں۔ اب اس میں خاص طور پہ جیسے اس چیز کی طرف اشارہ ہے جو ان کے لیے چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے، اور ان کے نام پہ جو ہے وہ قربانیاں کی جاتی تھی، یا آج کے دور میں آپ دیکھیں تو جیسے بتوں کے آگے یا نظر و نیاز کی جو چیزیں لی جاتی ہیں، اس میں سے اگر ایک چھوٹا سا کیڑا جو کہ ایک مکھی ہے وہ بھی کچھ لے جائے تو وہ اس کو بھی لانے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی کہ اتنے بے بس ہیں، اتنے کمزور ہیں، نہیں انہوں نے قدر کی اللہ تعالیٰ کی جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کرنے کا۔ اب یہاں پہ ایک سمجھے کہ شکوہ کے انداز میں بیان کیا جا رہا ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو وہ مقام اور مرتبہ دیا ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ کو دینا چاہیے تھا۔ تو بہت الارمنگ جو ہے وہ ایک سچویشن ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ البتہ بہت قوت والا ہے، بہت زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے اور لوگوں میں سے بھی، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے دین کو کے لیے کچھ بھی ایفرٹس کر رہے ہیں تو اس چیز میں آپ کے لیے جو ہے وہ ایک سمجھے کی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، کیونکہ دیکھیے کہ جتنا اہم پیغام ہوتا ہے اس کو پہنچانے کے لیے اتنے ہی پروٹوکول کا انتظام کیا جاتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر آپ سے یہ کام لے رہے ہیں تو یہ آپ کے اپنے لیے بہت بہتر ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور طرف اللہ تعالیٰ کے ہی لوٹائے جاتے ہیں سب کام۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے رب کی، اور کرو بھلائی تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجئے، پھر ہم انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں۔ بیسیکلی جو حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور جہاد کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جیسا کہ حق ہے اس کے جہاد کا۔ اب اگر آپ دین کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کو ایسے ہی کیجئے جیسا اس کام کے کرنے کے لائق ہے۔ اب آپ اس کو اس طرح سے بھی کمپیئر کر سکتے ہیں کہ جتنی ایفرٹس ہماری دنیا کے لیے ہوتی ہیں، کیا ہماری ایفرٹس اتنی دین کے لیے ہیں؟ جتنا ٹائم ہم دنیا کو بنانے کے لیے، کمانے کے لیے، اس کو سنوارنے کے لیے نکال دیتے ہیں، کیا اتنا ٹائم ہم دین کو دے رہے ہیں، دین کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے؟
اس نے چن لیا ہے تمہیں اور نہیں اس نے بنائی تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگی۔ یہ دین ہے تمہارے باپ ابراہیم کا، اور اس اللہ نے نام رکھا ہے تمہارا مسلمان۔ اب دیکھیے یہاں پہ ایک دین کا کام کرنے کے لیے ایک موٹیویشن بھی دے دی گئی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ایز اے مسلم امت تم جو ہے وہ کام کرو۔ تمہارا دین کے لیے کام کرنے کا مقصد یہ نہ ہو کہ تم کسی ایک اسپیسیفک گروپ کو پروموٹ کر رہے ہو، بلکہ ایز اے امت سب آپس میں مل کر اس دین کو آگے لے کر چلو، اس سے پہلے بھی اور اس میں بھی، تاکہ ہوں رسول گواہ تم پر اور تم ہو جاؤ گواہ تمام انسانوں پر۔ بس قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ، اور مضبوط تھام لو اللہ کو، وہی مولا ہے تمہارا۔ بس کتنا اچھا مولا اور دوست ہے، اور کتنا اچھا ہے مددگار۔ کہ پھر اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لو، قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، حدیث کو مضبوطی سے تھام لو، تاکہ تم کسی اور طرف نہ جاؤ۔ تو یہ تھی آپ کی سورہ الحج، پارہ 17 یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ پارہ 18 بہت خوبصورت آغاز ایک بہت خوبصورت صورت کے ساتھ، اور ایک خوشخبری آپ سب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ المؤمنون۔ بالکل، اور یہ بہت اچھا میسج آپ کے ہی ساتھی کی طرف سے کہ دین کے لیے اس لیے کوشش کرنی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کسی کو جو بات بتائیں وہ اس پہ عمل کر لے، تو ڈیفینیٹلی اس کا ریوارڈ آپ کے لیے بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم دین دنیا کے لیے ڈفرینٹ لینگویجز سیکھتے ہیں، بولتے ہیں، تو پھر قرآن کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم باقی سب کام کر رہے ہوتے ہیں تو کیوں یہ نہیں کر رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ المؤمنون۔ 118 آیات، 6 رکوع، اور یہ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے ایمان والے۔ تو فلاح کیا ہے؟ یعنی کہ اگر آپ ایمان پر ہیں تو آپ کے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اب وہ مومنین کون ہیں؟ اب دیکھیے کہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک آپ نے کبھی اگر مارکیٹنگ کا ایک انداز دیکھا ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے آپ کسی چیز کو کوئی ایسی ٹیگ لائن دیتے ہیں کہ لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہو، تو یہاں پہ وہی طریقہ اپنایا گیا ہے کہ ایک خوشخبری دی گئی ہے کہ اگر آپ کے اندر ایمان ہے تو آپ کامیاب ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور وہ کامیابی آپ کو کب ملے گی؟ جب آپ کے اندر یہ صفات ہوں گی۔ اور ان صفات کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے، آپ کے اندر یہ سب صفات جو ہے وہ موجود تھی۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، پیچھے آج تک جو حکم آتا گیا تھا وہ یہ تھا کہ نماز قائم کرے۔ اب یہاں پہ ایک ساتھ کنڈیشن لگا دی گئی کہ خشوع کے ساتھ نماز قائم کرے، اور خشوع جو ہے وہ بیسیکلی آپ کے دل کی کیفیت ہے۔ آپ کو اگر پتا ہو کہ آپ کس کے سامنے کھڑے ہیں تو آپ کے دل کی کیفیت آٹومیٹیکلی بدل جاتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ باہر سے اندر جانے والی چیز نہیں ہے، بلکہ اندر سے باہر آنے والی چیز ہے۔ جب آپ کے دل میں یہ چیز ہو کہ آپ کس کے آگے کھڑے ہیں تو پھر اس کا اثر آپ کے جسم پہ بھی ہوتا ہے۔ اور پھر یہ نہیں ہوتا کہ نماز میں آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے کپڑے ٹھیک کر رہے ہیں، آپ کچھ اور کام کر رہے ہیں، پھر انسان ایک غلام کی طرح اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑا ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جب آپ اپنے باس کے سامنے جاتے ہیں، اپنے پرنسپل کے سامنے جاتے ہیں، یا اپنے کسی بڑے کے سامنے جاتے ہیں، تو ایک رسپیکٹ آپ کی باڈی لینگویج میں ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ آپ کس کے سامنے کھڑے ہیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ کے جسم کے اوپر بھی اس چیز کا امپیکٹ ہو۔
वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मोरिदून, और वो लोग लग बात से एराज करने वाले हैं। लव क्या होता है? हर वो चीज जो आपको फायदा नहीं देगी, और स्पेशली आखिरत में फायदा नहीं देगी। और यहाँ पे अब देखिए दोनों चीजों का कनेक्शन भी है। आपकी नमाज में तब तक खुशू नहीं आ सकता जब तक कि आप लव को छोड़ नहीं देते। अक्सर लोग ये कहते हैं कि इस बात में क्या है कि हम जो भी करते रहें, हम नमाज पाबंदी के साथ पढ़ लेते हैं। लेकिन देखिए कि अगर एक आप इसको कंपेयर करके देख लें, आप कोई ड्रामा देख रहे थे, आप कोई मूवी देख रहे थे, आप इंटरनेट पे स्क्रॉलिंग कर रहे थे, और इतने में नमाज का टाइम आता है और आप जल्दी जल्दी वजू करके जाए नमाज पे खड़े हो जाते हैं। वो आपकी नमाज किस दर्जे की होगी? और दूसरा ये है कि अभी नमाज का टाइम नहीं दाखिल हुआ, आपने प्रॉपर एहतमाम के साथ वजू किया है, आप जिक्र अज़कार कर रही हैं, आप नमाज के इंतजार में हैं, और जैसे ही अजान होती है आप मुसल्ले पर खड़े हो जाते हैं। आपकी दोनों नमाजों की कैफियत में कोई फर्क होगा? होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। और वो जो ज़कात को अदा करने वाले हैं, अब ये मक्की सूरत है, तो यहाँ पे ज़कात से मुराद अपने माल की पाकीज़गी के लिए आम सदक़ात और खैरात करना भी मौजूद है। यहाँ पे ज़कात का हुक्म अभी मौजूद नहीं था। और वो जो अपनी शरमगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, मगर ऊपर अपनी बीवियों के या जिनके मालिक हुए इनके दाएं हाथ, तो बेशक वो नहीं मलामत किए गए। तो ये भी हमारे दीन की खूबसूरती है कि उसने हलाल चीज से आपको रोका नहीं है। जैसे हदीस में ही आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं निकाह भी करता हूँ और बगैर शादी के भी रहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने जो हलाल चीजें हैं वो हलाल हदूद के अंदर आपको उनकी इजाजत दी है, लेकिन हराम में पड़ना उसकी जो है वो इजाजत नहीं है। इसीलिए यहाँ पे पहले हुक्म आया कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। तो जो कोई चाहे अलावा इसके, तो यही वो लोग हैं जो हद से गुजरने वाले हैं। और अगर कोई अपने जौज या अपनी लौंडी के अलावा किसी और के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करता है, तो ये हद से बढ़ना है। और वो जो अपनी इमानतों और अपने अहद की निगरानी करने वाले हैं। मजीद अहले ईमान की क्या सिफात होती हैं कि जब उनके पास किसी चीज की इमानत रखवाई जाती है तो वो उसका भी ख्याल रखते हैं, और जब उनसे किसी चीज का अहद लिया जाता है तो उसका भी जो है वो ख्याल रखते हैं। जैसे हमने पहले भी देखा था कि मोमिन बाशऊर होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो किसी चीज के लिए कमिट कर ले और फिर उसको जो है वो पूरा ना करे। तो इसमें आपकी दुनियावी कमिटमेंट्स भी आ जाती हैं। जैसे हम कई जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, कई एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो हम टर्म्स एंड कंडीशंस साइन करते हैं ना, तो बिल्कुल वो उन अहद में ही आता है जिसकी पासदारी अब आपके लिए लाजम है। और वो जो अपनी नमाजों पर हिफाजत करने वाले हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो आगाज भी नमाज से हुआ, इख्तिताम भी नमाज पे हुआ, और बीच में आपके सारे मामलात आ गए हैं जिसमें हुकूकुल्लाह भी शामिल है, हुकूकुल इबाद भी शामिल है। और जहाँ पे जो है वो नमाजों की हिफाजत की बात आई है। तो नमाजों की हिफाजत आप तभी कर सकते हैं जब आप सब चीज़ों पे अमल करने वाले हों। आप नमाज में खुशू करें, आप लफ्ज़ से एराज करें, आप अल्लाह ताला की राह में सदकात और खैरात करें, शर्मगाह की हिफाजत करें, और उसके अलावा अपनी अमानतों और अपने अहदों की हिफाजत करें। फिर इन लोगों का रिवॉर्ड भी बता दिया गया है। यही वो लोग हैं जो वारिस हैं और जो वारिस होंगे फिरदौस के, और इसमें वो हमेशा रहने वाले हैं। तो ये लोग जन्नतुल फिरदौस की इन लोगों को मिलेगी। और अलबत्ता तहकीक पैदा किया हमने इंसान को सख्त या निचोड़ से मिट्टी के, फिर बनाया हमने इसे नुतफा एक महफूज जगह ठिकाने में, फिर बनाया हमने उसे नुतफे को अलका जमा हुआ खून, फिर बनाया हमने इस जमे हुए खून को मुज़गा गोश्त की बोटी, फिर बनाया हमने बोटी को हड्डियां, फिर पहनाया हमने हड्डियों को गोश्त, फिर उठाया हमने इसे मखलूक दूसरी। तो बहुत बाबरकत है अल्लाह ताला जो सबसे अच्छा है पैदा करने वालों में। यहाँ पे इंसान की तख्लीक के मराहिल बताए जा रहे हैं, और आगाज आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से, जिनको मिट्टी से पैदा किया, और फिर अल्लाह ताला ने जो नस्लें उनसे चलाई वो उस नेचुरल प्रोसेस से हैं कि किस तरह एक नुतफा, एक जो मनी का ड्रॉप है, सेवन का जो एक ड्रॉप है, वो
वूम में ठहर जाता है और किस तरह वो स्टेजेस से गुजरता हुआ अल्लाह ताला उसको एक प्रॉपर तखलीक बना देते हैं, एक प्रॉपर मखलूक बना देते हैं। और जहाँ पे अल्लाह ताला का नाम आ रहा है अल अहसन उल खालिकीन, यानी कि बेहतरीन तरीके से अल्लाह ताला इंसान की तखलीक करते हैं। बस बेशक तुम बात उसके अलबत्ता जरूर मरने वाले हो, लेकिन साथ ये भी बता दिया गया कि आपकी इस जिंदगी का एक पर्पस भी है। और दूसरा इस चीज की दलील भी दे दी गई कि जिस तरह अल्लाह ताला ने तुम्हें पहले पैदा किया था, इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हें मौत देने पर भी कादिर है। फिर बेशक तुम दिन कयामत के तुम उठाए जाओगे। और अलबत्ता तहकीक बनाए हमने तुम्हारे ऊपर 7 रास्ते, और नहीं है हम अपनी मखलूक से, और नहीं है हम मखलूक से गाफिल। अब ये भी नहीं था कि अल्लाह ताला ने पैदा करके इंसान को छोड़ दिया, बल्कि वो सब अल्लाह ताला की नजर में है। और यहाँ पे इंसान की बात नहीं आई, मखलूक की बात आई है। और वो कितनी मखलूक है और अल्लाह ताला कैसे उनके इंतजामात कर रहा है, इंसान अगर सोचे तो इंसान की अकल हैरान हो जाती है। वो कहाँ से रिस्क उनको पहुंचा रहे हैं, उनके बाकी मामलात कैसे चल रही हैं, उनको जो एक एटमॉस्फेयर चाहिए रहने के लिए वो कहाँ से आ रहा है, और किस तरह से एक बैलेंस जो है वो कायम है, और कितने मखलूक पैदा हो रही है, कितनी मर रही है, और जो सारा उनका डिके का प्रोसेस है वो कैसा हो रहा है। तो ये सब अल्लाह ताला की कुदरत की दलील है। और नाजिल किया हमने आसमान से पानी साथ एक अंदाजे के, फिर ठहराया हमने इसे जमीन में, और बेशक हम ले जाने पर इसके अलबत्ता कादिर हैं। आसमान से जो पानी उतरता है वो भी एक अंदाजे से उतरता है, और अगर उसका अंदाजा ऊपर नीचे हो जाए तो कितनी डिस्ट्रक्शन होती है। सुनामी की एग्जाम्पल आप पढ़ चुके हैं, और जैसे क्लाउड बर्स्ट होते हैं। तो अल्लाह ताला के हर काम एक प्रॉपर अंदाजे के साथ है, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ है। फिर वो कितना पानी जमीन एब्जॉर्ब करेगी और कितना पानी बह जाएगा, ये भी अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। अगर जमीन पानी एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही और सब का सब बह जाए, तो आप सब जानते हैं कि जो फ्लड्स की वजह से डिस्ट्रक्शन होती है। तो ये सब अल्लाह ताला की कुदरत की, अल्लाह ताला की तौहीद के दलाइल है। फिर पैदा किया हमने तुम्हारे लिए साथ उसके बागात को, खजूरों के और अंगूरों के। तुम्हारे लिए इसमें फल हैं बहुत से, और इनमें से तुम खाते हो। और एक दरख्त जो निकलता है तूरे सीना से, वो उगता है साथ चिकनाई के, और वो सालन है खाने वालों के लिए। अब वो पानी एक ही है, बारिश एक ही तरह की है, लेकिन उससे जो पैदावार हो रही है वो कितनी डिफरेंट तरह की है। सुभान अल्लाह। आप कभी फलों को देखें तो आप हैरान रह जाते हैं कि इतनी डाइवर्स, इतना डिफरेंट टेस्ट, कलर्स, टेक्सचर्स, उनकी अफादियत। ये करने वाली जात कौन है, और कौन हो सकती है सिवाय अल्लाह ताला की जात के। और जहाँ पे अलग से जो है वो जैतून का जिक्र आया है, जो कि जिसका ऑयल खास तौर पे बड़ा फायदेमंद है, और इसको एज अ मील भी कंज्यूम किया जा सकता है, यानी कि आप एज एन ऑयल भी इसको यूज कर सकते हैं, या प्रॉपर आप इसके साथ रोटी भी खा सकते हैं। और एक और जगह पे इसको शजरत मुबारक भी कहा जा रहा है कि जैतून में फायदे जो हैं वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है। और बेशक तुम्हारे लिए मवेशियों में अलबत्ता इबरत मौजूद है। हम पिलाते हैं तुम्हें इसमें से जो इनके पेटों में है, और तुम्हारे लिए इसमें फायदे हैं बहुत से, और इनमें से तुम खाते हो। अब मवेशी जानवर बज़ाहिर एक चीज है, लेकिन उसके अंदर तुम्हारे लिए कितने फायदे हैं। तुम उनका गोश्त कंज्यूम करते हो, तुम उनकी दूध कंज्यूम करते हो, तुम उनकी दूध से डिफरेंट चीजें बनाते हो, तुम उनके जिस्म की डिफरेंट चीजें इस्तेमाल करते हो, जैसे खाले इस्तेमाल होती हैं, बाकी चीजें इस्तेमाल होती हैं, ऑर्गन्स उसके डिफरेंट खाए जाते हैं। तो ये सब अल्लाह ताला की कुदरत के दलाइल हैं। और इन पर और कश्तियों पर तुम सवार होते हो, और अगेन वो तुम्हारी सवारी का भी सामान पैदा करती हैं। अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर आपकी कोई गाड़ी, कोई और चीज नहीं जा सकती, और वहां पे आपको इन्हीं के थ्रू ट्रेवल करना पड़ता है। और अलबत्ता तहकीक भेजा हमने नूह को तरफ उसकी कौम के, तो उसने कहा, ए मेरी कौम, इबादत करो अल्लाह ताला की, नहीं है तुम्हारे लिए कोई इलाह बरत इसके सिवा, क्या फिर नहीं तुम डरते। तो कहा सरदारों ने जिन्होंने कुफ्र किया था इसकी कौम में से, नहीं ये मगर एक इंसान तुम्हारे जैसा, जो चाहता है कि वो फजीलत हासिल कर ले तुम पर, और अगर चाहता अल्लाह ताला अलबत्ता वो उतारता फरिश्ते। नहीं सुना हमने इससे पहले इस बात को अपने बाउजदाद में पहले, कि एतराज क्या था कि कोई इंसान
ایک رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں وہ مگر ایک شخص جس کو جنون ہے تو انتظار کرو ساتھ اس کے ایک وقت تک۔ کہا اے میرے رب مدد فرما میری اس وجہ سے جو انہوں نے جھٹلایا مجھے۔ یہاں پہ نوح علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے، رب انصرنی۔ بس وہی کیا ہم نے طرف اس کے کہ بنا کشتی ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق، پھر جب آ جائے حکم ہمارا اور جوش مارے تنور تو داخل کر لے اس میں ہر قسم کے جوڑے، نر اور مادہ دونوں، اور اپنے اہل و عیال کو، مگر مجھ سے ثابت ہو گئی بات اس پہ، اور نہ تم بات کرنا مجھ سے ان کے معاملے میں جنہیں ظلم کیا، اور بے شک وہ غرق کیے جانے والے میں سے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو انسٹرکشنز دی، کشتی بنانے کا حکم دیا، اور ساتھ یہ موٹیویشن بھی دی کہ تم ہماری نگاہوں کے سامنے ہو، اور پھر جب عذاب آ جائے گا تو تم اپنے ساتھ ہر چیز کے جوڑے اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کو لے کر چلے جانا۔ اور یہاں پہ یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا، اور وہ کون تھا؟ نوح علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا۔ پھر جب سوار ہو جاؤ تم اور جو تمہارے ساتھ ہیں کشتی پر، تو کہنا سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جس نے نجات دی ہمیں ان لوگوں سے جو ظالم ہیں۔ تو جب کشتی میں بھی سوار ہو جاؤ تو تعریف کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عذاب سے بچا لیا۔ اور کہنا اے میرے رب اتار مجھے اتارنے کی جگہ بابرکت، اور تو بہتر ہے سب اتارنے والوں میں سے۔ تو یہاں پہ بھی کسی جگہ سے جانے کا یا کسی جگہ پہ آنے کی ایک بہترین دعا سکھائی جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ربی انزلنی منزلا مبارکم وانت خیر المنزلین، کہ میں جہاں سے جا رہا ہوں، جہاں پہ جا رہا ہوں، ان جگہوں کو میری لیے بابرکت کر دے۔ اور کہنا اے میرے رب اتار مجھے اتارنے کی جگہ بابرکت۔ اور اب دیکھیے کہ نوح علیہ السلام قوم پیچھے طوفان میں غرق ہو رہی ہے، اور اگر انہیں اس چیز کا یقین نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بابرکت جگہ پہ اتاریں گے، تو آپ سوچیے کہ کتنا مشکل تھا ان کے لیے یہ سب کچھ کرنا۔ اور کہنا سوری، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، بے شک ہم البتہ آزمانے والے۔ تو بیسیکلی یہ ایک ٹیسٹ تھا۔ پھر اٹھائے ہم نے بات ان کے لوگ دوسرے، اور کیسے قوم نوح میں طوفان نوح میں سب جو ہے وہ غرق ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور قوم پیدا کی۔ تو بھیجا ہم نے ان میں ایک رسول انہی میں سے کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، نہیں ہے کوئی الہ برحق اس کے سوا، کیا پھر نہیں تم ڈرتے؟ کہ ہر قوم کی طرف جو رسول بھیجا گیا وہ انہی میں سے تھا، تاکہ بات سمجھنا آسان ہو، بات ماننا آسان ہو، اور آپس میں کمیونیکیشن جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہو سکے۔ اور سب رسولوں نے توحید کی دعوت دی۔ کہا سرداروں نے اس کی قوم میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا اور جھٹلائے ملاقات کو آخرت کی، اور خوشحالی دی ہم نے انہیں زندگی میں دنیا کی، نہیں ہے یہ مگر ایک انسان تمہارے جیسا، وہ کھاتا ہے اس سے جو تم کھاتے ہو، اور وہ پیتا ہے اس سے جو تم پیتے ہو، اور البتہ اگر اطاعت کی سٹارٹ ہے نا، دھیان سے بھائی گرنا ہے، شیلف لگا رہے ہو؟ ایک منٹ میں تصویر بناؤں گا نا، تصویر بناؤ ہماری۔ سمیندر جی آپ پلیز اپنا مائک اچھا میوٹ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور کیا تھا کہ ایک رسول کیسے ایک انسان ہو سکتا ہے جو وہی کھاتا پیتا ہے جو تم کھاتے پیتے ہو، اور البتہ اگر اطاعت کی تم نے ایک انسان کی اپنے جیسے، یقیناً تب تم ہوگے البتہ خسارہ پانے والے۔ کیا وہ وعدہ دیتا ہے تمہیں کہ بے شک تم جب تم مر جاؤ گے اور ہو جاؤ گے تو مٹی اور ہڈیاں، بے شک تم نکالے جانے والے ہو؟ مطلب یہاں پہ حیرانگی کا آغاز ہے، کہ وہ حیرانگی کا ایک انداز پتا چل رہا ہے کہ وہ کیسے تم سے اس چیز کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ بہت دور ہے جو تم وعدہ کیے جاتے ہو، یعنی کہ یہ تو امپاسبل ہے جو تم کہتے ہو کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہم زمین میں گل سڑ جائیں گے اور ہم زمین سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ نہیں یہ زندگی مگر زندگی ہماری دنیا کی، ہم مرتے ہیں اور ہم جیتے ہیں، اور نہیں ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ شروع میں بھی جب آپ نے دیکھا تھا البقرہ میں تو آخرت پر یقین کی بات ہوئی تھی، کہ آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کو آخرت پہ یقین نہ ہو۔ اور ان لوگوں کی خرابی کی وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے اسی دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کر دیا تھا۔ نہیں وہ مگر ایک مرد جس نے گھڑ لیا ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، اور نہیں ہم اس کو ماننے والے۔ کہا اے میرے رب مدد فرما میری بوجہ اس کے جو انہوں نے جھٹلایا مجھے۔ انداز سب کا وہی تھا، سب نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مدد دی۔ کہا اس مدت میں جو تھوڑی ہے البتہ وہ ضرور ہو جائیں گے نادم،
تو پکڑ لیا انہیں چنگھاڑ نے ساتھ ہک کے، تو کر دیا ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ، تو دوری ہے ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہیں۔ پھر اٹھائی ہم نے بعد ان کی قومیں دوسری، نہ آگے بڑھ سکتی تھی کوئی امت اپنے مقررہ وقت سے، اور نہ وہ پیچھے رہ سکتی تھی۔ پھر بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کو پے در پہ، جب کبھی آیا کسی امت میں رسول اس کا، انہوں نے جھٹلا دیا اسے، تو پیچھے لائے ہم ان کے باز کو باز پر، اور بنا دیا ہم نے انہیں قصے کہانیاں، تو دوری ہے ان لوگوں کے لیے جو نہیں ایمان لاتے۔ قصے کہانیاں سے کیا مراد ہے کہ آج ان کے کوئی بھی آثار جو ہے وہ موجود نہیں ہیں، اور ان کو ایسے ہی ریلیٹ کیا جاتا ہے جیسے بندہ کوئی کہانی سنتا ہے یا سناتا ہے۔ پھر بھیجے ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو ساتھ اپنی نشانیوں کے اور دلیل واضح کے، طرف فرعون کے اور اس کے سرداروں کے، تو انہوں نے تکبر کیا اور تھے وہ لوگ سرکش۔ تو وہ کہنے لگے کیا ہم ایمان لائے دو انسانوں پر اپنے جیسے، اور قوم ان دونوں کے لیے، اور قوم ان دونوں کی ہمارے لیے تابع دار ہے، یعنی کہ بنی اسرائیل جس کے لیے یہ سارے کام کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے ہی نیچے ہے، یہ ہماری ہی غلام ہے۔ تو انہوں نے جھٹلا دیا ان دونوں کو، تو ہو گئے وہ ہلاک ہونے والوں میں سے۔ اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ کو کامیاب کو کتاب، تاکہ وہ ہدایت پائیں، اور بنایا ہم نے ابن مریم کو اور اس کی ماں کو، اشارہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام کی طرف ہے، ایک نشانی، اور پناہ دی ہم نے ان دونوں کو طرف بلند جگہ کے، قرار سکون والی اور بہتے چشمے والی۔ اے پیغمبروں کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے اور عمل کرو نیک، بے شک میں سے جو تم عمل کر رہے ہو خوب جاننے والا ہوں۔ جیسے سٹارٹ ہوئی تھی نا سورت کا قد افلح المؤمنون، تو بعد میں واقعات سے یہ بھی بتا دیا گیا کہ مومنوں کو ہمیشہ فلاح ملتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ناشکری والی اور گناہ والی قوم سے نکال کر انہیں ایک نئی جگہ پر آباد کیا، اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اور بے شک جو امت تمہاری امت ہے ایک ہی، اور میں رب ہوں تمہارا، پس ڈرو مجھ سے۔ کہ تمام رسول ایک ہی چیز کی دعوت دیتے تھے جو کہ توحید تھی اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی، تو انہوں نے جدا جدا کر لیا معاملہ اپنا آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر کر، ہر فرقہ یا گروہ کے لوگ اس پر جو اس کے پاس ہے خوش ہے، تو چھوڑ دیجیے انہیں ان کی غفلت میں ایک وقت تک۔ تو یہاں پہ بیسیکلی فرقہ بندی کا جو ہے وہ اس کو سمجھیے کہ نگیٹ کیا جا رہا ہے، یا اس کو نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر امت کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک توحید پر قائم رہتی، اور وہ ان کے لیے کافی تھا۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا کہ آگے سے جو ہے وہ دین کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر لیا، اور کوئی بھی گروہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے اور دوسرے کا انکار کرتا ہے، اور کیونکہ جو کچھ ان کے پاس ہے اس پر وہ خوش ہیں، اور اتنا خوش ہیں کہ کسی دوسرے کے بارے میں جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ جواب دیا جا رہا ہے تو چھوڑ دیجیے انہیں ان کی غفلت میں ایک وقت تک۔ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک ہم مدد دے رہے ہیں انہیں ساتھ کسی بھی چیز کے مال سے اور بیٹوں سے، ہم جلدی کر رہے ہیں ان کے لیے بھلائیوں میں، بلکہ نہیں وہ شعور رکھتے۔ بے شک وہ جو اب خوف سے اپنے رب کے ڈرنے والے ہیں، اور وہ جو آیات اپنے رب کی، اور وہ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لانے والے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ نہیں وہ شریک کرتے، اور وہ جو دیتے ہیں جو وہ دیتے ہیں جبکہ دل ان کے لرزتے ہیں، کہ بے شک وہ طرف اپنے رب کے لوٹنے والے ہیں۔ تو ان لوگوں کی کیا صفات ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے تو وہ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے سارے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ اور جہاں پہ ایک چیز ایڈ ہو گئی کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں تو ڈرتے ہوئے دیتے ہیں، یعنی کہ دے کر بھی پھر وہ سیٹسفائی نہیں ہو جاتے، بلکہ انہیں اسی چیز کا ڈر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے، اور واپس بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کرتے ہیں بھلائیوں میں، جو جلدی کرتے ہیں بھلائیوں میں، اور وہ ان کے لیے سبقت کرنے والے ہیں۔ اور نہیں ہم تکلیف دیتے کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو بولتی ہے ساتھ حق کے، اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے۔ تو یہاں پر ہمیں ایک جو موٹیویشن مل رہی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو، کسی انسان کو اتنا ہی آزماتے ہیں جتنا اس کی وسعت ہوتی ہے۔ آپ اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک گلاس ہے،
تو اس میں اتنا ہی پانی ڈالا جائے گا جتنا ایک گلاس کو ضرورت ہے، آپ اس میں پورا جگ بھر کے پانی نہیں ڈال سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انسان کو اتنا ہی آزماتے ہیں جتنا اس کو لگتا ہے کہ میرا بندہ اس آزمائش پر قائم رہ سکے گا۔ اور یہاں پہ دین سے ریلیٹڈ بھی جو ہے وہ بات پتہ چلتی ہے کہ دین نے بھی ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں وہ ایسی نہیں ہے کہ ہم اس کو پورا نہیں کر سکتے، بلکہ دل ان کے غفلت میں ہے اس سے، اور ان کے لیے کئی اعمال ہیں علاوہ اس کے، اور وہ انہیں کرنے والے ہیں، یہاں تک کہ جب پکڑیں گے ہم ان کے خوشحال لوگوں کو سات عذاب کے، تب یکایک وہ چلانے لگیں گے۔ نہ تم چلاؤ آج، بے شک تم نہ تم مدد کیے جاؤ گے۔ تحقیق تھی میری آیات پڑھی جاتی تم پر تو تھے تم اپنی ایڑیوں پر تم پھر جاتے، تکبر کرتے ہوئے ساتھ اس کے، رات کو باتیں کرتے ہو تم بےہودہ گوئی کی۔ کیا بھلا نہیں انہوں نے غور و فکر کیا کلام میں، یا آیا ان کے پاس جو نہیں آیا ان کے آباء و اجداد میں پہلے، یا نہیں انہوں نے پہچانا اپنے رسول کو، تو وہ اس کے انکاری ہیں کہ کیا انہیں ماننے میں کیا مشکل ہے، جبکہ ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دلائل موجود ہیں۔ یا وہ کہتے ہیں اسے جنون ہے، بلکہ وہ لایا ہے ان کے پاس حق، اور اکثر ان کے حق کو ناپسند کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پہ اس چیز کو ماننے کی وجہ کیا تھی کہ اس کو ماننا ہی نہیں چاہتے تھے، اس کو ناپسند کرتے تھے، اور اگر پیروی کرتا حق ان کی خواہشات کی، البتہ بگڑ جاتے آسمان اور زمین اور جو کوئی اس میں ہے، بلکہ لائے ہیں ہم آپ کے پاس ذکر ان کا تو وہ اپنے ہی ذکر سے منہ موڑنے والے ہیں۔ یا آپ سوال کرتے ہیں مال یا ادائیگی کا، تو خراج یا اجر و ثواب آپ کے رب کا بہتر ہے، اور وہ بہتر ہے سب رزق دینے والوں میں سے۔ یعنی کہ دوسری طرح سے بھی پھر اس کو بتا دیا گیا، یا تو آپ دین کے کام پہ ان سے کوئی معاوضہ لے رہے ہیں جو وہ دینا نہیں چاہتے، تو آپ کا دین کا انکار کر رہے ہیں، اور دوسری یہاں پہ موٹیویشن بھی بتا دی گئی کہ دین کا مقصد جو ہے وہ، اگر آپ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں تو اس کا مقصد پھر یہ نہ ہو جائے کہ آپ اس سے دنیا کمانا چاہتے ہیں، یعنی کہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق اگر اس طرح کے کسی کام پہ کوئی پیمنٹ لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ لے سکتے ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کے ذریعے جو ہے وہ دنیا کمائیں۔ اور بے شک آپ، البتہ آپ بلاتے ہیں انہیں طرف راستے سیدھے کے، اور بے شک وہ جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر، راستے سے البتہ ہٹ جانے والے ہیں۔ اور اگر رحم کریں ہم ان پر اور کھول دیں ہم انہیں جو اس میں ہے تکلیف میں ہے، البتہ وہ اڑے رہیں گے اپنی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے۔ اور ہر چیز اگر انہیں واضح بھی کر دی جائے تو جو قومیں نہیں ماننا چاہتی وہ قوم میں نہیں مانیں گی۔ اور البتہ تحقیق پکڑ لیا ہم نے انہیں سات عذاب کے، بس نہ انہوں نے عاجزی کی اپنے رب کے لیے، اور نہ ہی وہ گر گرائے۔ اس عذاب کے آنے کا، ان آزمائشوں کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائے، اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی اختیار کرے۔ اور البتہ تحقیق پکڑ لیا ہم نے سات عذاب کے، بس نہ انہوں نے عاجزی کی اپنے رب کے لیے، اور نہ ہی وہ گل گرائے، یہاں تک کہ جب کھول دیا ہم نے ان پر دروازہ سخت عذاب والا، یکایک وہ اس میں مایوس ہونے والے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے پیدا کیے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل، کتنا کم ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ اور وہی ہے جس سے پھیلا دیا تمہیں زمین میں، اور طرف اسی کے تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور وہ موت دیتا ہے، اور اسی کے لیے ہے آگے پیچھے آنا رات اور دن کا۔ کیا پھر نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ بلکہ انہوں نے کہا مادد اس کے جو کہا تھا پہلوں نے، انہوں نے کہا کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، کیا واقع ہی ہم البتہ دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں؟ سوری، ہم نہیں ہیں، البتہ اٹھائے جانے والے ہیں۔ البتہ تحقیق وعدہ کیے گئے ہم اور ہمارے آباء و اجداد ہمارے، اس کا اس سے کم نہیں یہ مگر کہانیاں پہلوں کی، کہ اگر تم کہتے ہو کہ پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور حساب کتاب ہوگا، تو پھر ہمارے آباء و اجداد جو اتنا پہلے مر چکے تھے وہ ابھی تک دوبارہ کیوں نہیں اٹھائے گئے؟ کہہ دیجئے کس کے لیے ہے زمین، کس کے لیے ہے زمین اور جو کچھ اس میں ہے، اور اگر وہ تم جانتے، عنقریب کہیں گے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے۔ کہہ دیجئے کیا پھر نہیں تم نصیحت پکڑتے؟ کہہ دیجئے کون رب ہے سات آسمانوں کا، اور وہ رب ہے عرش عظیم کا، عنقریب وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے۔ کہہ دیجئے کیا بھلا نہیں تم ڈرتے؟ اب جہاں پہ ان سے یعنی کہ ایک تھوڑا سا تھوٹ پرووکنگ پروسیس جو ہے وہ اس کو اپلائی کیا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اب آپ ان سے سوال کریں۔ اور یہاں پر ایک چیز جو پتہ چلی ہے وہ یہ ہے کہ خالق تو اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے لیکن معبود نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو رب ماننا کافی نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو الہ نہ مانا جائے۔
تو यहाँ पे जब उनसे पूछा जाता कि हर चीज का रब कौन है, तो मानते थे कि अल्लाह ताला है, लेकिन फिर अल्लाह ताला के आगे झुकते नहीं थे। कह दीजिए कौन है जिसके हाथ में है बादशाहत हर चीज की, और वो पनाह देता है और नहीं पनाह दी जा सकती इसके खिलाफ अगर हो तो मिल रखते। और जहाँ पे इलाह की एक खास सिफत भी पता चल रही है कि ये वो है जिसके पास पनाह ली जाती है और उसको किसी पनाह की जरूरत नहीं है। अनकरीब वो कहेंगे अल्लाह ताला ही के लिए, कह दीजिए तो कहाँ से तुम हसूल किए जाते हो। इनके अब सवाल किया जा रहा है कि फिर तुम्हें इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आती, बल्कि हम लाए हैं इनके पास हक को, और बेशक वो अलबत्ता झूठे हैं। नहीं बनाई अल्लाह ताला ने कोई औलाद और नहीं है साथ उसके कोई इलाह, तब अलबत्ता ले जाता हर इलाह इससे जो इसने पैदा किया, और अलबत्ता चढ़ाई करता बाज उनका बाज पर। पाक है अल्लाह ताला इससे जो वो बयान करते हैं। और एंड में बात को कंक्लूड कैसे किया गया कि अगर तुम्हें लगता है कि अल्लाह ताला ने औलाद बना ली है या अल्लाह ताला के साथ कोई और शरीक है, तो कायनात में ही गौर फिक्र करके देख लो, क्या कायनात का निजाम इतना मुनज्जम हो सकता था अगर इलाह ज्यादा होते। जानने वाला है गैब और हाजिर का, और वो बहुत बुलंद है इससे जो वो शरीक करते हैं। कह दीजिए ए मेरे रब, अगर तू दिखाए मुझे जो वादा किए जाते हैं, ए मेरे रब ना तू करना मुझे इन लोगों में से जो जालिम है। अब देखिए कि रसूलों ने अजाब देखा था, लेकिन उनकी दुआ क्या थी कि हमें उन लोगों में शामिल ना करना। और बेशक हम इस बात पर कि हम दिखाएं आपको जिसका हम वादा कर रहे हैं अलबत्ता कादिर हैं। दूर कीजिए इस तरीके से वो जो ज्यादा अच्छा है बुराई को। हम खूब जानते हैं इससे जो वो बयान करते हैं कि हमेशा बुराई को दूर करने का तरीका क्या होना चाहिए कि आप उसको किसी अच्छी चीज से कंपनसेट कर दें। और ये इसी तरह से है कि अगर आपसे कोई कमी कोताही हो जाती है, कोई गुनाह नाफरमानी हो जाती है, तो अपने उस चीज को अतात के किसी काम से जो है वो कंपनसेट कर लीजिए। जैसे आपने पहले भी पढ़ा है कि इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, कि अगर आप अच्छे काम करते जाएंगे तो आपके बुरे काम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जाएंगे। और यही चीज जो है वो डिफरेंट इमोशंस में भी अप्लाई होती है। अगर आप नफरत का जवाब नफरत से देंगे तो वो कभी भी कामयाब नहीं होगा, बल्कि आप क्या करें कि नफरत का जवाब मोहब्बत से दें। टाइम लग सकता है, लेकिन इन द एंड जो चीज सही है वो गालिब आ जाएगी इंशाल्लाह। और कह दीजिए ए मेरे रब, मैं पनाह लेता हूँ वसवसों से शैतान की। अब यहाँ पे साथ ये भी देखिए कि अल्लाह ताला ने बता दिया सुभान अल्लाह कि अब शैतान आपके दिल में वसवसा डालेगा। आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो शैतान लाजमी कहेगा कि आपको क्या जरूरत है उसके साथ अच्छा करने की। तो तब क्या करें कि शैतान के वसवसों से अल्लाह ताला की पनाह मांगे। और ये बहुत खूबसूरत दुआ है। अगर आपको भी शैतान के वसवसे आते हैं तो इसको जो है वो जरूर मांगिए। रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहदरून। और मैं इस चीज से भी पनाह लेता हूँ कि वो मेरे पास भी आए। कि एक तो ये है ना कि वो आपको असर अंदाज कर रहे हैं, और एक ये है कि आप नेक्स्ट लेवल की अल्लाह ताला की पनाह दे ले हैं कि वो मेरे पास भी ना आए कि वो मुझे इफेक्ट कर सके। यहाँ तक कि जब आ जाएगी इनमें से किसी एक को मौत, कहेगा ए मेरे रब वापस लौटा दे मुझे ताकि मैं अमल करूं नेक उसमें से जो छोड़ आया मैं। हरगिज नहीं, बेशक वो एक बात है वो कहने वाला है इसे, और आगे इनके बरज़ख है इस दिन तक जब वो उठाए जाएंगे। तो यहाँ पे बरज़ख की जो है वो दलील भी मिल रही है। बरज़ख का वर्ड जो है वो बेसिकली एक पर्दे से निकला है। इंसान जब मर जाता है तो उसका एक पर्दा हायल हो जाता है, यानी वो दुनिया से भी कट गया है। और आखिरत में जब सब लोग दोबारा उठाए जाएंगे, उसके दरमियान एक चीज है जो क्लियर नहीं है, जो वाज़ेह नहीं है, जिसके बारे में हम उतना ही जानते हैं जितना हमें बता दिया गया है। लेकिन जहां पर उसकी क्या हसरत पता चल रही है कि काश वो अब दोबारा लौटाया जाए और वो अच्छे काम करे। उसका निगेट भी कर दिया गया कि ये तो सिर्फ उसके कहने की बातें हैं, जब करने का काम था तो तब उसने वो काम नहीं किया। एक बात है वो कहने वाला है से, और आगे उनके बरज़ख है इस दिन तक जब वो उठाए जाएंगे। फिर जब फूंक मारी जाएगी सूर में, तो नहीं कोई रिश्तेदारियां दरमियान उनके इस दिन, और ना वो एक दूसरे से सवाल करेंगे। और कयामत जब कायम होगी तो वो इतना अफरा तफरी का माहौल होगा कि इंसान अपने रिश्तों को भी जो है वो भूल जाएगा। जैसे कुरान मजीद में ही आता है कि यहाँ तक कि वो अपना अजीज से अजीज रिश्ता भी फिदिये में देने के लिए तैयार होगा कि वो देकर वो इस अजाब से बच जाए। तो जो कोई भारी हुए पढ़ ले उसके, तो यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं।
اور جو کوئی ہلکے ہوئے پڑھ لے اس کے، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو، جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو اس دن جو معاملہ کیا جائے گا وہ انصاف کے ترازوؤں کے ساتھ کیا جائے گا۔ اور پھر جن کے لیے آگ ہے، وہ کیسی آگ ہے؟ جھلسا دے گی ان کے چہروں کو آگ، اور وہ اس میں منہ بگاڑنے والے ہوں گے۔ یعنی کہ وہ اتنا تیز کھولتا گرم پانی ہوگا کہ اس کو پینے سے انسان کا چہرہ بھی جو ہے وہ جل جائے گا۔ اللہ منی اسألک الجنہ و اعوذ بک من النار، جنت کے لیے دعا کرنے کو اور جہنم سے پناہ مانگنے کو اپنی دعاؤں کی لسٹ میں شامل کر لیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 3 بار یہ دعا کرتا ہے تو جنت خود اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ وہ اس میں داخل کیا جائے، اور جہنم خود اس سے پناہ مانگتی ہے کہ وہ اس میں داخل کیا جائے۔ کیا نہ تھی آیات میری پڑھی جاتی تم پر، تو تھے تم اس سے تم جھٹلاتے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، غالب آ گئی ہم پر بدبختی ہماری، اور تھے ہم لوگ گمراہ۔ اے ہمارے رب، نکال دے ہمیں اس سے، پھر اگر ہم دوبارہ کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ وہ فرمائے گا پڑے رہو پھٹکارے ہوئے اس میں، اور نہ تم کلام کرو مجھ سے۔ تو یہاں پہ دیکھیے کہ وہ رب جو رحمان ہے، وہ اتنے غصے سے اگر اس لوگوں کو ڈانٹ رہا ہے تو کتنی اس میں جو ہے وہ ناراضگی ہے۔ ایک سو کا ورڈ ہوتا ہے کہ کسی جیسے آپ کسی کتے کو دھتکارتے نہیں ہیں، تو آپ کس طرح سختی سے، آپ کی باڈی لینگویج بھی، آپ کے الفاظ بھی، آپ کس طرح سے اس کو اپنے آپ سے دور کرتے ہیں، تو اس طرح وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے دور کیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ یہاں تک انہیں کہیں گے کہ مجھ سے کلام بھی نہ کرو۔ بے شک تھا وہ ایک گروہ میرے بندوں میں سے، وہ کہتے تھے اے ہمارے رب، ایمان لائے ہم، پس بخش دے ہمارے لیے اور رحم فرما ہم پر، اور تو بہتر ہے سب رحم کرنے والوں سے۔ تو بنا لیا تم نے انہیں مذاق، یہاں تک کہ انہوں نے بھلوا دیا تمہیں ذکر میرا، اور تھے تم ان سے تم ہنسی مذاق کیا کرتے۔ اور یہاں پہ جہنم میں جانے کی ایک وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ کہ تم دین اور دین والوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو آج ہمیں بھی جو ہے وہ اپنا رویہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب چیزیں شاعر اللہ میں آتی ہیں، اور اگر ہماری مجالس کا مقصد ان لوگوں کو جو ہے وہ ڈیگریڈ کرنا یا ان کا مذاق اڑانا ہے، تو یہاں پہ یہ سب آیات پھر ان لوگوں کے لیے ہیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے بلوا دیا تمہیں ذکر میرا، اور تھے تم ان سے تم ہنسے کیا کرتے۔ بے شک بتلا دیا ہم نے آج بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا، بے شک وہ لوگ وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور جو ان کے رویوں پر صبر کر گئے ان کے لیے جو ہے وہ پھر بہت بڑا ریوارڈ ہے۔ سٹارٹ بھی جو ہے وہ قد افلح المؤمنون سے ہوا تھا، اور یہاں پہ جیسے جیسے اینڈ کی طرف جا رہے تو یہی بات ہو رہی ہے انہم هم الفائزون، کہ یقیناً یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ وہ فرمائے گا کتنا ٹھہرے تم زمین میں گنتی سالوں کی؟ وہ کہیں گے ٹھہرے ہم ایک دن یا کچھ حصہ دن کا، بس پوچھ لیجئے گننے والوں سے کہ آخرت کے ایک دن ابھی انہوں نے دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی انجام تو نہیں شروع ہوا جنت جہنم کا، معاملات تو نہیں شروع ہوئے، اور اس ایک دن کی سختی کی وجہ سے اور اس کی لمبی ڈیوریشن کی وجہ سے انہیں دنیا کی 70 80 100 سال کی زندگی ایسے لگے گی جیسے وہ ایک دن تھا، یا ایون ایک دن کا کچھ حصہ۔ اب یہاں پہ بھی ہمارے لیے جو ہے وہ کلیئر رہنمائی موجود ہے کہ اس ایک چند گھنٹوں کی زندگی کے لیے ہم ہمیشہ کی اپنی زندگی کو کیسے کمپرومائز کر سکتے ہیں۔ وہ فرمائے گا نہیں ٹھہرے تم مگر بہت تھوڑا، کاش کے بے شک تم ہوتے تم جانتے۔ کیا بھلا سمجھا تھا تم نے کہ بے شک پیدا کیا ہم نے تمہیں بیکار، اور بے شک تم ہماری طرف نہ لوٹائے جاؤ گے۔ دیکھیے کہ سب خرابیوں کی وجہ کیا تھی؟ کہ آخرت پر یقین نہیں تھا۔ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا ایک فیکٹر ہے نا، وہ انسان کے اندر اس شعور کو رکھتا ہے کہ میں نے جواب بھی دینا ہے، تو میں اپنی مرضی سے نہیں جو دل چاہے کر سکتا۔ آپ اس کو اسی طرح سے دے لیں کہ اگر جیسے آپ گھر میں ہیں اور آپ کو ایک منتھلی اماؤنٹ دی جاتی ہے، اور اینڈ میں آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ آپ نے کہاں خرچ کی، تو یہ ہو تو نہیں سکتا کہ آپ کا جہاں دل چاہے آپ اس کو خرچ کریں۔ تو یہی حال جو ہے وہ قیامت کا ہے کہ جب انسان کو پتا ہو کہ اس نے جو کچھ کیا ہے اس کا جواب دینا ہے، تو پھر انسان وہ کام نہیں کرتا۔ کیا بھلا سمجھا تم نے کہ بے شک پیدا کیا ہم نے تمہیں بیکار، اور بے شک تم ہماری طرف نہ تم لوٹائے جاؤ گے؟ تو بہت بلند ہے اللہ تعالیٰ، بادشاہ حقیقی، نہیں ہے کوئی الہ برحق مگر وہی، رب ہے عرش کریم کا۔ اور جو پکارے ساتھ اللہ تعالیٰ کے الہ دوسرا،
نہیں دلیل اس کے لیے تو بے شک حساب ہے اس کا پاس اس کے رب کے، بے شک نہیں وہ فلاح پائیں گے جو کافر ہے۔ آغاز مومنوں کی فلاح سے ہوا اور سورت کا اختتام ان لوگوں کو ہو رہا ہے جو ان سب احکامات کا انکار کرنے والے ہیں، جو ان سے کفر کرنے والے ہیں۔ اور کہہ دیجئے اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، اور بے شک تو بہترین ہے سب رحم کرنے والوں میں سے۔ اور اگین ہیلپ کس سے لینی ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ سے۔ تو اختتام بھی ایک خوبصورت دعا کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ جی یہاں تک اگر آپ لوگ شیئر کرنا چاہیں تو آپ لوگ چیٹ میں شیئر کر سکتے ہیں، تھوڑا سا آپ لوگ انشاءاللہ ریفریش بھی ہو جائیں گے۔ پھر ہم ایک بہت خوبصورت سورت سٹارٹ کریں گے جو کہ سورت النور ہے۔ جی جلدی سے چیٹ میں آئیں، شاباش۔ کیا ابھی تک اچھی بات لگی ہے آپ کو؟ بالکل ٹھیک، سورت کے آغاز میں فلاح پانے اور جنت کے وارث بننے والوں کی بات کی گئی ہے، اور موٹیویشن کیا ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر اس کی ضرورت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ شاباش۔ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی دعا کرنی ہے، بالکل، ویری گڈ۔ اللہ تعالیٰ سے خوف اور امید کو اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، شاباش۔ بالکل، کہ کیسے اللہ تعالیٰ اتنے پردوں کے اندر جو ہے وہ فرٹیلائزیشن کا پروسیس کرواتا ہے، اور پھر کس طرح سے گریجول تخلیق ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہترین اگزامپل ہے۔ نماز کی حفاظت کرنی ہے انشاءاللہ۔ آج کے ٹاپک میں نماز کے اوپر جو بہت زیادہ بات ہوئی ہے، شاباش۔ بالکل، اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم اپنے ہر عمل کے جواب دہ ہیں تو پھر ہم اپنے معاملات آٹومیٹیکلی درست کر لیں، شاباش۔ چلیں لاسٹ کامنٹ جلدی سے کیجئے پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ ویری گڈ۔ وعدے اور امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سب سے بڑا وہ وعدہ جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا، عہد الست، جب اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا تھا کہ میں الہ ہوں تو ہم نے کہا تھا ہاں، تو اپنی فطرت کو جو ہے وہ کبھی نہیں بھولنا۔ چلیں جی، سورت النور مدنی سورت ہے، 64 آیات، 9 رکوع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورت انزلناہا، یہ ایک سورت ہے، نازل کیا ہے ہم نے اسے، وفرضناہا، اور فرض کیا ہے ہم نے اسے، اور نازل کی ہم نے اس میں آیات واضح تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ تو اتنے اہتمام کے ساتھ نازل کرنے کا 2 بار آنا اور پھر فرض کرنے کا آنا، اس بات کی اہمیت ہے کہ جو آپ کو احکامات یہاں پہ دیے جا رہے ہیں وہ فرض درجے کی ہے، مطلب وہ سنت نہیں ہے، جیسے ہم جس کو اکثر کہتے ہیں جی یہ سنت ہے تو اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ کوئی رخصت مل جاتی ہے، ہم کریں یا نہ کریں۔ نفل نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ فرض ہے، لازم ہے کہ آپ وہ سب کام کریں۔ اور اس میں آیات ہیں واضح کہ اگر آپ سمجھنا چاہیں تو احکامات بہت کلیئر ہیں۔ زانی عورت اور زانی مرد، بس کوڑے مارو ہر ایک کو ان دونوں میں سے 100 کوڑے، اور نہ پکڑے تمہیں ان دونوں کے بارے میں کوئی ترس دین یا قانون کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے، اگر ہو تم ایمان لانے والے اللہ تعالیٰ پر اور آخری دن پر، اور ضرور حاضر ہو ان دونوں کی سزا پر ایک گروہ لوگوں میں سے۔ کہ اگر کوئی زانی مرد ہے یا کوئی زانی عورت ہے، تو یہاں پہ بیسیکلی زنا کی جو ہے وہ سنگینی بتائی جا رہی ہے کہ وہ کتنا بڑا گناہ ہے، کہ اگر کوئی شخص کرتے ہوئے پایا جائے تو پھر اس کو جو ہے وہ سزا دی جائے گی۔ اور سزا کے بارے میں ایک کانسیپٹ ہمیشہ کلیئر رکھیے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہمارا دین جو ہے وہ کتنا سختی کا دین ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ یہ جو سزا ہے نا، یہ ایک طرح سے اس چیز کو لمیٹائز کرنا ہے، ایک چیز کے آگے ایک بیریئر لگانا ہے تاکہ وہ چیز جو معاشرے کے لیے اتنی سنگین ہے وہ پروموٹ نہ ہو۔ اب آپ دیکھیے ایک شخص گناہ کرتا ہے، اس کو سزا مل جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے 10 لوگ جو اس کو دیکھتے ہیں اور وہ سزا سے ڈر جاتے ہیں اور وہ دوبارہ کام نہیں کرتے، تو کیا چیز بہتر ہے؟ اس ایک شخص کو وہ سزا ملنا، یا بجائے اس کے کہ 10 لوگ وہ گناہ کر لیتے؟
اور دوسری بات جو یہاں پہ جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو آخرت کی بڑی سزا ہے، جو آخرت کا بڑا عذاب ہے، اس سے انسان کو بچا لیا جائے دنیا میں سزا دے کر۔ لیکن یہ سزا اگین آپ اور میں نہیں دیں گے، بلکہ یہ جو حکومت ہے وہ دے گی۔ تو ایک زانی مرد یا زانی عورت اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو پھر اس کے لیے حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پھر ان کو رجم کیا جائے گا، they'll be stoned to death۔ اور ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ پھر تمہارے دل میں کوئی ڈر بھی نہ آئے، کیوں؟ کیونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ بہت سنگین ہے۔ دل میں اب کوئی تنگی تو نہیں ہے کہ ہمارے دین میں سزائیں کیوں ہیں؟ چیٹ میں آئیں ذرا، دل میں یہ خیال تو نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ اتنے سخت احکامات کیوں دے رہے ہیں، اتنی سخت سزائیں کیوں ہیں؟ بالکل، شاباش، ہماری ہی بہتری کے لیے، ویری گڈ۔ زانی مرد نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ عورت سے یا مشرکہ عورت سے، اور زانیہ عورت نہیں کرتا اس سے مگر زانی مرد اور مشرک مرد، اور حرام کر دیا گیا ہے یہ مومنوں پر۔ سبحان اللہ، بہت جو ہے وہ الارمنگ سچویشن یہاں پہ بتائی جا رہی ہے، اور اس کی دو طرح سے تفسیر کی جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ حکم کے درجے پر یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا مرد ہے تو اس کے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی مومن عورت سے نکاح کرے، یعنی کہ اگر کوئی زانی مرد ہے تو اس کو کسی مومن عورت سے نکاح کر کے اس کی زندگی تباہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسرا جو حکم اس میں موجود ہے وہ آپ اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ انٹرسٹ کے اوپر ہے۔ ایک جو بدکار مرد ہے اس کو کبھی ایک پاک دامن عورت پسند آئے گی نہیں، وہ اپنے جیسی سے ہی نکاح کرنا چاہے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی پاک دامن عورت ہے تو اس کی پرائیورٹی ہوگی کہ وہ پاک دامن مرد سے ہی نکاح کرے، یا اسی طرح پاک دامن مرد ہے تو اس کی پرائیورٹی ہوگی کہ وہ پاک دامن عورت سے ہی نکاح کرے۔ تو دونوں طرح سے اس کے جو ہے وہ میننگ سمجھے جا سکتے ہیں۔ آگے جو ہے وہ اب قذف کی بات ہو رہی ہے۔ قذف کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، یعنی اگر کسی پاک دامن عورت پر یا پاک دامن مرد پر کوئی زنا کا الزام لگایا جاتا ہے اور وہ اپنے اس الزام کو پروو نہیں کر سکتا، اس کا ثبوت نہیں دے سکتا، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر اس کے اوپر حد قذف لگے گی، جو کتنی ہے 80 کوڑے۔ اور وہ لوگ جو تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں پر پھر نہ وہ لائیں 4 گواہ، تو کوڑے مارو انہیں 80 کوڑے، اور نہ تم قبول کرو ان کی گواہی کو کبھی بھی، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔ تو ان کو جو ہے وہ اگر وہ اس پہ گواہ نہیں لاتے تو ان کو 80 کوڑے مالے جائیں گے۔ اور دوسری جو سزا ہے وہ کیا ہے کہ ان سے پھر دوبارہ کبھی گواہی بھی نہیں لی جائے گی۔ یعنی اگر کوئی شخص ایک بار کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگا سکتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ٹرسٹ وردی نہیں رہا۔ ٹھیک، تو یہ دو چیزیں جو ہیں وہ ہمیں یہاں پہ پتہ چل رہی ہیں۔ شادی شدہ کے لیے جو زنا کی سزا ہے وہ رجم ہے۔ دیکھیے کہ وہ کیوں ہے، یعنی کہ وہ ایک سمجھے کہ مزید شدید سزا ہے، اس کو پتھر مار کے قتل کیا جائے۔ اور وہ کیوں ہے؟ کیونکہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک حلال ذریعہ دیا ہوا ہے کہ وہ اپنی خواہش پوری کر سکے، اور اس کے باوجود اگر وہ کوئی حرام ذریعہ اپناتا ہے تو کیا ہے، وہ زیادہ بڑی سزا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی غیر شادی شدہ مرد یا عورت ہے تو اس کو پھر 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور اگر کوئی الزام لگاتا ہے کسی پاک دامن مرد یا عورت پر اور اس کے گواہ پیش نہیں کرتا، اس کو جو ہے وہ پھر 80 کوڑے لگائے جائیں گے، سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کی بعد اس کے اور انہوں نے اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لیکن یہ سزا کب دی جائے گی؟ جب وہ اس فعل میں ملوث پائے جائیں۔ اگر آپ کو کسی کے اوپر شک ہوتا ہے تو آپ اس کو سزا نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ توبہ کر چکا ہو، ایک دفعہ اس سے کوئی گناہ ہوا تھا لیکن پھر اس کو اس کے اوپر ندامت ہوئی، اس نے اللہ تعالیٰ کے آگے گر گرا کر توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ تو انسان سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اس کو معاف کر دیں گے۔ تو پھر ہمیں بھی نہیں چاہیے کہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی قسم کی سزا لگائیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی غیر شادی شدہ مرد یا عورت ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کی بعد اس کے اور انہوں نے اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لیکن یہ سزا کب دی جائے گی؟ جب وہ اس فعل میں ملوث پائے جائیں۔ اگر آپ کو کسی کے اوپر شک ہوتا ہے تو آپ اس کو سزا نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ توبہ کر چکا ہو، ایک دفعہ اس سے کوئی گناہ ہوا تھا لیکن پھر اس کو اس کے اوپر ندامت ہوئی، اس نے اللہ تعالیٰ کے آگے گر گرا کر توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ تو انسان سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اس کو معاف کر دیں گے۔
اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی گواہ مگر وہ تو خود ہی تو گواہی ہوگی ان میں سے ایک کی چار گواہیاں، تاکہ اللہ کی قسم کے بے شک وہ البتہ سچوں میں سے ہیں۔ اور اگر کوئی مرد اپنی عورت کے اوپر الزام لگاتا ہے کہ وہ زنا کرنے والی ہے تو پھر اس کو کیا چاہیے کہ چار گواہ لائے۔ اور جیسے اسی آیت کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنی عزت کو جو ہے وہ اس طرح سے پامال ہوتا دیکھے تو وہ اس کے لیے گواہ اکٹھے کرے۔ تو پھر جو ہے وہ کہا گیا کہ پھر اگر اس کو کوئی گواہ نہیں ملتے تو وہ 4 بار قسم کھائے گا کہ اس نے جو ہے وہ اس چیز کو دیکھا تھا، اور پانچویں جو ہے وہ ایک قسم کھائے گا کہ وہ سچ بول رہے۔ اور پھر اس عورت کے اوپر کیا آ جائے گا کہ وہ اپنے اوپر سے اس گناہ کو یا اس الزام کو ہٹائے۔ اب وہ اس الزام کو کس طرح سے ہٹائے گی کہ اور وہ ٹال دے گی اس عورت سے سزا کو، یعنی کہ اگر عورت یہ کام کرتی ہے تو اس سے سزا بھی ہٹا دی جائے گی کہ وہ گواہی دے 4 گواہیاں اللہ تعالیٰ کی قسم کے ساتھ کہ بے شک وہ البتہ جھوٹوں میں سے ہیں۔ یعنی کہ 4 بار وہ عورت کہے کہ یہ شخص جو ہے وہ میرے اوپر جھوٹا الزام لگا رہا ہے، اور 5ویں بار کہ بے شک غضب ہو اللہ تعالیٰ کا اس عورت پر اگر ہے وہ سچوں میں سے، اور اگر وہ مرد سچ بول رہا ہے تو پھر اس عورت کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہو۔ تو یہ بیسیکلی ایک جو ہے وہ لیان کی کنڈیشن بتا دی گئی کہ اگر گواہ نہیں ملتے تو پھر گواہیاں طلب کی جائیں گی، اور جو جھوٹا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ تعالیٰ کا تم پر اور رحمت ان کی تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت حکمت والا ہے۔ تو یہ سب جو احکامات اتنی سختی سے بتائے جا رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، تاکہ تم سے بڑی عذاب کو، بڑی سزا کو دور کیا جا سکے۔ بے شک وہ لوگ جو لائے ہیں بہتان ایک گروہ تم میں سے، نہ تم سمجھو اسے برا اپنے لیے بلکہ وہ اچھا ہے تمہارے لیے، واسطے ہر ایک کے لیے اس میں سے جو اس نے کمایا گناہ سے، اور جس نے اٹھایا بڑا بوجھ اس کا، تو اس کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ اب یہ وہ بیسیکلی وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ احکامات دیے گئے، اور وہ وجہ کیا تھی کہ جب نعوذ باللہ منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، اور اس نے اپنے ساتھ کچھ مومنوں کو ملا کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزام لگایا کہ نعوذ باللہ انہوں نے اپنے غلام کے ساتھ جو ہے وہ نعوذ باللہ زنا کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین میں سے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی۔ اگر ان کے اوپر کوئی الزام لگتا تو وہ کسی عام عورت کے الزام جیسا نہیں تھا، اور اسی طرح ہوا کہ لوگوں نے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ہی چیلنج کر دیا کہ یہ کیسا رسول ہے، نعوذ باللہ جس کی جو زوج ہے، جو جس کی بیوی ہے، اس کے اوپر اتنا بڑا گناہ جو ہے وہ کر رہی ہے۔ تو یہاں پہ اس کو واقع عفق کے لحاظ سے یہ سیرہ کی کتابوں میں بھی موجود ہے، اور یہاں پہ جو اصلاح کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس پہ تمہیں چاہیے تھا کہ جب تمہارے اوپر یہ الزام آیا تھا تو تم اس کے لیے گواہ مان لیتے، تمہیں کہتے کہ اس کے لیے گواہ لے کر آؤ، گواہ پیش کیے جائیں، اور اگر گواہ نہیں پیش کیے جاتے تو تمہیں اس چیز کو ماننا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تو یہاں پہ بحیثیت کمیونٹی بھی بتایا جا رہا ہے، بحیثیت مسلمہ امت کے بھی اس چیز کو اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے کہ تمہارا آپس میں جو رشتہ ہے وہ اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی الزام لگتا ہے تو تم اس کے ساتھ کھڑے ہو، اور ان لوگوں کو پروموٹ نہ کرو جو شاید جھوٹا الزام اس کے اوپر لگا رہے ہو۔ اور دوسری بات جو یہاں پہ بتائی گئی وہ یہ ہے کہ بظاہر وہ بہت بڑی چیز تھی، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے خیر رکھ دی تھی۔ بظاہر دیکھنے میں وہ صرف شر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر رکھ دی تھی۔ کیسے؟ کہ سب سے پہلے تو دیکھیں کہ احکامات دے دیے گئے، اور آگے جب آپ چلیں گے تو پھر صرف یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ زنا سے متعلق احکامات دیے گئے ہیں۔ اسلام کا ہمیشہ سے خوبصورتی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دروازے بند کیے ہیں جو آپ کو اس ایونچول گناہ کی طرف لے جائیں۔ تو وہ سارے جو آپ کی سوسائٹی میں جس کی وجہ سے آپ اس چیز کو فل سٹاپ لگا سکتے ہیں، اس کے احکامات بھی دے دیے گئے۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات جو ہے وہ قرآن مجید میں نازل ہو گئی
اور اس سے ان کا مقام اور مرتبہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اسی کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو مطلب یہ بیسیکلی اس طرح کا سیرت کا انسیڈنٹ تھا، سمرائز میں اس کو کر کے آپ کو بتاؤں گی کہ کسی غزوہ پہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھی، اور وہ کسی اور جو زوجہ تھی ان سے ایک ہار لے کر گئی تھی، ہار مطلب ایک ornament، ایک جیولری کا پیس۔ اب کیا ہوا کہ وہ ہار گم گیا تھا، اور اس کو گم مطلب اس کو ڈھونڈنے کے لیے اس قافلے کو رکنا پڑا۔ اب وہ ہار جو ہے وہ ڈھونڈ رہے تھے، تو اسی دوران عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رفع حاجت محسوس ہوئی، اور وہ وہاں سے گئیں، اور پھر کیا ہوا کہ قافلہ وہاں سے موو کر گیا، مطلب انہیں نہیں پتا چلا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئی ہیں یا نہیں۔ پھر پرانے زمانوں میں کیا ہوتا تھا کہ جب قافلہ کہیں سے بھی موو کرتا تو پیچھے کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی جاتی تھی کہ وہ وہاں سے گزریں، اور جو چیزیں وہاں پر رہ گئی ہوئی ہیں وہ ان کو اٹھائیں تاکہ وہ واپس ان لوگوں تک پہنچائی جا سکے۔ جیسے نارملی بھی ہوتا ہے، آپ کہیں سے جاتے ہیں تو پھر مطلب کچھ چیزیں اگر ادھر رہ گئی ہیں تو وہ آپ تک پہنچ جائیں۔ تو وہاں پہ وہ صحابی گزرے، اور جب وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئے تو اب وہ اکیلی تھی ان کے ساتھ، تو لوگوں نے نعوذ باللہ ان کے اوپر زنا کا الزام لگا دیا، اور یہی موقع تھا جس کے اوپر تیمم کی آیات بھی نازل ہوئی تھی، کیونکہ مسلمانوں کو ان پلانڈ سٹے کرنا پڑا، ان کے پاس پروویژنز نہیں تھی، تو پھر انہیں کہا گیا کہ اب آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں۔ تو دیکھیے بظاہر ایک انسیڈنٹ تھا جو دیکھنے میں بہت بڑا تھا، لیکن اس میں بھی جو ہے وہ خیر پوشیدہ تھی۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی لیسن ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ خیر ضرور پوشیدہ ہوتی ہے۔ اگین ہمیں وہ بعض اوقات نظر نہیں آ رہی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ سے وہ انسائٹ بھی مانگا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ آپ کے فیصلوں کی حکمت نظر آ جائے۔ اتنا کلیئر ہے؟ کوئی کنفیوژن؟ سمجھ آ رہی ہے؟ مشکل تو نہیں لگ رہا؟ اتنی ڈیٹیل سے ان کو بتانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس کی سمجھ آ جائے، اور آپ اس چیز کو یہ بھی سمجھ لیں کہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے جس کو بتایا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں اپنے ساتھ ریلیٹ کر کے کہا کہ ہم نے اس کو نازل بھی کیا اور ہم نے اس کو فرض بھی کیا۔ ٹھیک ہے جی؟ اور پھر یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اس میں شامل تھا اس کو اس گناہ کا اتنا ہی بوجھ ملے گا جس نے اٹھایا ہے، یعنی کہ ایک وہ شخص جس نے سب سے پہلے وہ الزام لگایا ہے ڈیفینیٹلی اس کے لیے زیادہ بڑی سزا ہے، اور جن لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا ان کے لیے زیادہ بڑی سزا ہے، جو کسی اور طرح سے اس کے پیسو سپورٹرز بن گئے ان کے لیے اور طرح کی سزا ہے۔ تو ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق ہی سزا دی جائے گی۔ کیوں نہ جب سنا تم نے اسے گمان کیا مومن مردوں نے اور مومن عورتوں نے اپنے بارے میں اچھا، اور کہا انہوں نے یہ بہتان ہے کھلا۔ تو اب یہاں پر ہمیں وہ آداب بھی سکھائے جا رہے ہیں جو ہمارے کرنے والے کیا ہے کہ اگر آپ کے سامنے کسی کے اوپر ایسا الزام لگایا جاتا ہے تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اس کی پاکیزگی کی گواہی دیں، یعنی کہ یہاں پہ اگین ایز این امت ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے کہ اگر سکینڈلز آپ کے پاس ڈسکس کیے جا رہے ہیں تو کہاں یہ کہ آپ ان کا حصہ بنیں۔ آپ کے کرنے کا کام کیا ہے کہ آپ کہیں کہ یہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، یہ جھوٹی بات ہے، بہتان ہے۔ اور اف کا ورڈ بیسیکلی ہوتے ہے کسی چیز کو حق سے پھیر دینا۔ کیوں نہ وہ لائے اس پر چار گواہ، پھر جب نہیں وہ لائے گواہوں کو تو یہی وہ لوگ ہیں اللہ کے ہاں جو جھوٹے ہیں۔ تو اب تمہارے کرنے کا کام تو کیا تھا کہ جب وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا رہا تھا تو تمہیں اس کے لیے گواہ لانے چاہیے تھے، اور وہاں پہ کوئی گواہ تو موجود نہیں تھا۔ اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ تعالیٰ کا تم پر اور رحمت اس کی دنیا اور آخرت میں، یقیناً پہنچ جاتا تمہیں اس سے جو پڑ گئے تھے تم، جس میں عذاب بہت بڑا۔ اب یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی جو تم نے کی تھی، اور جس کے اوپر تم نے الزام لگایا تھا ان کا بھی مقام اور مرتبہ بہت زیادہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر یہ احکامات نہ دیتا تو تم بہت زیادہ مشکل میں پڑ جاتے۔ جب تم لے رہے تھے اسے ساتھ اپنی زبانوں کے، اور تم کہہ رہے تھے اپنے منہوں سے وہ جو نہیں تھا تمہیں جس کا کوئی علم، اور تم سمجھ رہے تھے اسے معمولی، حالانکہ وہ نزدیک اللہ تعالیٰ کے بہت بڑا تھا، کہ وہ کوئی معمولی بات نہیں تھی جو آپ کر رہے تھے، بلکہ وہ بہت بڑی بات تھی جو تم کسی کے ساتھ منسوب کر رہے تھے۔
اور کیوں نہ جب سنا تم نے اسے کہا تم نے نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم کلام کریں ساتھ اس کے، پاک ہے تو اور پاک ہے تو، یہ ہے بہتان بہت بڑا کہ جب آپ کے آس پاس کینڈلز ڈسکس کیے جائیں تو ایک مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس کا حصہ بنے اور وہ اس طرح کی باتیں کرتا پھرے۔ نصیحت کرتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ کہ نہ تم دوبارہ کرنا اس جیسا کبھی بھی اگر ہو تمہیں مان لانے والے۔ تو اب شدید وارننگ آ گئی ہے کہ دوبارہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو، اور اللہ تعالیٰ خوب علم والا ہے، خوب حکمت والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ پھیلے بے حیائی ان لوگوں میں سے ہیں جو ایمان لائے، ان کے لیے عذاب ہے دردناک دنیا میں اور آخرت میں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بیسیکلی تشیع الفاحشہ میں آ جاتا ہے، سکینڈل ڈسکس کرنا، کسی کی بات ادھر کرنا، لوگوں کے دلوں میں بدگمانی پیدا کرنا، یہ بے حیائی کو پروموٹ کرتا ہے۔ اور جہاں پہ ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ لہم عذاب علیم، کہ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے، پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس طرح کی بے حیائی کی چیزیں پروموٹ کرنا، ایسا لٹریچر پروموٹ کرنا، ایسی ویڈیوز پروموٹ کرنا، ایسے کنٹینٹ پروموٹ کرنا، جیسے ہم ایک ریل دیکھتے ہیں اور سینڈ ٹو مینی، ایک میسج آپ کے پاس آیا جس میں کوئی ایسی بات تھی اور آپ نے اس کو جو ہے وہ گروپ میں اٹھا کے پوسٹ کر دیا جہاں پہ 100-200 لوگ ہیں۔ تو ایسا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ دنیا اور آخرت میں اس کی سزا بتائی جا رہی ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ ایز اے کمیونٹی ہمیں اسٹرانگ کیا جا رہا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی سپورٹ بنو، بجائے یہ کہ تم ایک دوسرے کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے ڈیگریڈ کرو۔ اور دیکھیے کہ اکثر اس میں سب سے زیادہ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ انسان توبہ کر چکا ہے، لیکن اگر وہ خبر 10-20 لوگوں تک پہنچ چکی ہے تو آپ امیجن کیجئے کہ کیا کبھی ان لوگوں کے دل سے بات نکلے گی کہ وہ ایسا کام کرتا تھا؟ اور ہو سکتا ہے وہ توبہ کر کے اپنا گناہ تو بخشوا چکا ہو، اور آپ کے اوپر کتنی بڑی پینلٹی آ جائے کہ آپ نے کسی کے اوپر جو ہے وہ الزام لگایا ہے اور آپ اس کے بارے میں دل میں جو ہے وہ کوئی نیگیٹو فیلنگ رکھے ہوئے ہیں۔ اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ تعالیٰ کا تم پر اور رحمت ان کی، بے شک اللہ تعالیٰ بہت شفقت کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم پیروی کرو قدموں کے شیطان کی، اور جو کوئی پیروی کرے گا قدموں کے شیطان کی تو بے شک وہ حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور برائی کا، کہ یہ شیطان کے کام ہوتے ہیں جو انسان کرتا ہے جب وہ اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کرتا ہے۔ اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ تعالیٰ کا تم پر اور رحمت ان کی، نہ پاک ہوتا تم میں سے کوئی ایک بھی، اور لیکن اللہ تعالیٰ وہ پاک کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب علم والا ہے۔ تو بار بار دیکھیے اللہ تعالیٰ کا فضل آ رہا ہے کہ یہ سارے احکامات دے کر اللہ تعالیٰ نے تم پہ فضل کر دیا، اللہ تعالیٰ نے سزا لگا کے تمہیں، حد لگا کے تمہیں اس بڑے عذاب سے بچا لیا۔ اور اس میں بھی آتا ہے کہ تمام وہ لوگ جو اس میں شامل ہوئے تھے پھر ان کو 80 کوڑے مارے گئے تھے تاکہ ان سے آخرت کی سزا جو ہے وہ دور کی جائے۔ اور نہ قسم کھائیں صاحب فضل تم میں سے اور وسعت والے کہ نہ وہ دیں گے رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو اور مہاجرین کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے، اور چاہیے کہ وہ معاف کریں اور چاہیے کہ وہ درگزر کریں۔ کیا نہیں تم پسند کرتے کہ معاف کر دے اللہ تعالیٰ تمہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ اب اس خاص چیز کی طرف اشارہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابی کو ایک سمجھیے کہ وظیفہ یا ایک اماؤنٹ دیا کرتے تھے ہیلپ کے لیے، اور انہی صحابی نے ان کی بیٹی کے اوپر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزام لگا دیا۔ تو اب دیکھیے کہ بحیثیت باپ ان کا یہ کرنا جسٹیفائڈ تھا کہ اب میں اس انسان کو جو ہے وہ سپورٹ نہیں کروں گا کہ اس نے میری بیٹی کے اوپر الزام لگا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر فوراً سے اصلاح کر دی کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ڈبل جو ہے وہ دینا شروع کر دیا۔ اور اب آپ دیکھیے کہ ایک کیا طریقہ تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک جاتے، تو کیا تھا کہ وہ خود بھی خیر کے کام سے رک جاتے، وہ جو ایک تھے صحابی ان کو بھی اپنا کام جو ہے وہ درست کرنے کا موقع نہ ملتا، یا ان کے دل کے بھی اندر ایک گلٹ ہمیشہ رہتا کہ میں نے بہت بڑا کام کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دے دیا کہ آپ دیں، بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ انہیں معاف بھی کر دیں، آپ ان سے درگزر بھی کریں۔
تو دیکھیے کہ آٹومیٹیکلی دلوں کی جو ہے وہ صفائی ہو گئی. اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر، اور وہ لعنت کیے گئے دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا. تو کسی پاک دامن عورت کے اوپر کوئی بھی ایسا الزام لگانا کبیرہ گناہوں میں شامل ہے. اور دیکھیے کہ جس طرح ایک انسانی جان کی حرمت ہے نا، اسی طرح ایک انسانی عزت کی بھی حرمت ہے. آپ کسی کی عزت پامال نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے یہ حق آپ کو نہیں دیا. کلیئر ہے اس چیزوں کی اہمیت؟ کوئی چیزیں ویک تو نہیں ہے، کچھ مشکل تو نہیں لگ رہا، کوئی دل میں تنگی تو نہیں آ رہی کہ ایسا کیوں ہے، کیوں اتنی تاکید کی جا رہی ہے؟ بالکل. دیکھیے کہ یہ جرنل جو ہے وہ حکم ہے کہ اس میں انٹرسٹ کرتے ہیں. اگر اس کے بعد پتا چلتا ہے تو اگین جو آپ کو نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے وہ شخص نکاح کے بعد اگر کسی کو پتا چلے کہ اس کا شوہر یا بیوی سے پہلے کسی اس طرح کے غلط تعلق میں تھا، تو اس میں آپ دیکھیے کہ اگین آپ کو نہیں پتا کہ وہ اس کے لیے کتنے سچے دل سے توبہ کر چکے. تو اس کو جو ہے وہ اب ظاہر کے اوپر ہی معاملہ کیا جائے گا. اور نکاح کا رشتہ بھی اگر دیکھیں تو اٹ سیلف وہ اتنا خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ ون ٹو ون ڈسکس کر کے بھی سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. جس دن گواہی دیں گی ان پر زبانیں ان کی اور ہاتھ ان کے اور پاؤں ان کے، اس کے جو تھے وہ عمل کرتے. کہ اگر تم کسی کے اوپر کوئی الزام لگاتے ہو تو تمہارے اعضاء سے بھی گواہیاں لی جائیں گی. جن میں سوری اس دن پورا پورا دے گا اللہ بدلہ انہیں اس کا درست، اور وہ جان لیں گے بے شک اللہ تعالیٰ وہی حق ہے ظاہر کرنے والا. خبیث عورتیں ہیں خبیث مردوں کے لیے، اور خبیث مرد ہیں خبیث عورتوں کے لیے، اور پاکیزہ عورتیں ہیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد ہیں پاکیزہ عورتوں کے لیے. یہی وہ لوگ ہیں مبرہ کر دیا اس سے جو وہ کہتے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور رزق ہے عزت والا. اس آیت کی بھی جو ہے وہ دو طرح سے تفسیر کی جاتی ہے. ایک تو جو اپیرنٹلی آپ کے سامنے ہے کہ جو جیسا ہوگا وہ اسی کو جو ہے وہ لائک کرے گا، اسی کو پسند کرے گا. اور دوسرا اس سے کیا مراد ہے، اگر جو پیچھے کانٹیکسٹ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ جو غلط باتیں کرتے ہیں وہ غلط ہی لوگ ہوتے ہیں، اور جو اچھی باتیں کرتے ہیں وہ اچھے ہی لوگ ہوتے ہیں. تو یہ ایک تو لوگوں کے کانٹیکسٹ میں یہ آیت آ رہی ہے، اور دوسرا باتیں بھی جو جیسا ہوتا ہے وہ ویسی ہی بات کرتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اب دیکھیے کہ اگین زنا کو پروموٹ نہیں کیا گیا، بلکہ جو چیزیں آپ کو زنا کی طرف لے جائیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بند کیا ہے. اس کو سد ذرائع کہتے ہیں. وہ راستے بھی بند کیے گئے ہیں جو آپ کو اس گناہ کی طرف لے جائیں. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، وہ قدم بھی زنا کرتے ہیں جو اس جگہ پہ چل کے جاتے ہیں اور پھر شرم کا اس کی تصدیق کر لیتی ہے. کہ زنا اٹ سیلف جو ہے وہ تو ایک نیکسٹ لیول کا گناہ ہے نا، اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جو ہیں وہ اسی درجے پر آ جاتی ہیں. تو اب کہا گیا کہ اگر تم کسی کے گھر بھی داخل ہو تو اس کے بھی آداب سکھا دیے گئے، تاکہ اس طرح کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ معاشرے میں پروموٹ نہ ہو. اور جہاں پہ بھی جو مخاطب کیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، کہ آپ کا ایمان آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ آپ ان چیزوں کا دھیان رکھیں. اور وہ کیا ہے، نہ تم داخل ہو گھروں میں سوائے اپنے گھروں کے، یہاں تک کہ تم انس حاصل کر لو اور تم سلام کرو اوپر اس کے رہنے والوں کے، یہ بات بہتر ہے تمہارے لیے تاکہ تم نصیحت پکو. تو کسی کے گھر جاؤ تو پہلے سلام سے پہلے بھی جو ہے وہ انس حاصل کرنا ہے. یعنی کہ کسی اور طرح سے اجازت لے لو، فون کال کر کے جو ہے وہ بتا دو کہ میں آنا چاہتا ہوں، اور پھر جب تم گھر میں جاؤ تو سلام کرو. ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے تاکہ تم نصیحت پکڑو. پھر اگر نہ تم پاؤ اس میں کسی ایک ہو تو نہ تم داخل ہو ان میں یہاں تک کہ اجازت دے دی جائے تمہیں، اور اگر کہا جائے تمہیں واپس جاؤ تو واپس چلے جاؤ، یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور اللہ تعالیٰ اسے جو تم عمل کر رہی ہو خوب جاننے والا ہے. اب اسی طرح آپ کسی کے گھر جاتے ہیں اور وہاں پہ جو مالک ہے وہ موجود نہیں ہے،
आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी सॉरी, वो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अब मेरी आवाज क्लियर है? जी जी क्लियर है। बारकल्लाहु फीक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो हम सद्दे ज़राए पढ़ रहे थे कि माशरे को ज़िना की बुराई से रोका जा सके, उसके लिए लाजिम क्या है कि तुम जब घरों में भी दाखिल हो तो उसके कुछ अदब आदाब सिखा दिए गए। फिर कहा जा रहा है कि अगर तुम किसी जगह पे जाते हो और वहां पे मालिक मौजूद नहीं है, तो आप क्या करें कि जब तक आपको इजाजत ना दी जाए आप दाखिल ना हो। अब देखिए कि ये चीज भी कितनी आपको बुराइयों से रोक लेती है। एक तो उस जिना के कॉन्टेक्स्ट में ही देखें, हो सकता है घर में कोई छोटा बच्चा था, कोई औरत थी जो अकेली थी, तो कोई भी देखने वाला किसी भी किस्म की जो है वो बात कर सकता है। और इसी तरह अगर आप इसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखें, किसी ने कोई चीज रखी थी, कोई चीज मिसप्लेस हो गई, किसी का कोई ऐसा राज था, कोई ऐसा कोई काम कर रहा था जो बेशक नेकी का था, वो आपको नहीं दिखाना चाहता था, तो ये सब चीजें जो है वो उससे एक समझे कि एक पर्दा रह जाता है। और इसी तरह अगर आप किसी के घर जाएं और आपको नहीं इजाजत मिली या नहीं एंटरटेन किया गया, तो आपको उसमें से वापस आने में भी जो है वो कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अक्सर हम इस चीज को जो है वो बहुत बुरा समझते हैं कि हम गए और कोई हमें नहीं मिला। तो देखिए, एक घर आपकी पर्सनल स्पेस है। आप अगर उसमें किसी से नहीं मिलना चाहते तो आपको आपका दीन इजाजत देता है कि आप जो चाहें वो करें। किसी के घर जाकर किसी को कहना, किसी के बेडरूम्स में चले जाना, किसी की प्राइवेसी में इन्वेड करना, किसी की चीजों की तलाशी लेना, ये सब देखिए कि कहाँ का अखलाक है। नहीं है तुम पर कोई गुनाह कि तुम दाखिल हो घरों में गैर रिहायशी, इनके अब ये घरों की बात थी। लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जो पब्लिक के लिए हैं, जैसे ऑफिसेज हैं, लाइब्रेरीज हैं, कोई और जगह हैं जहाँ पे रहाइश इख्तियार नहीं की जाती, लेकिन जहाँ पे तुम्हारा फायदा है और अल्लाह ताला वो जानता है जो तुम जाहिर करते हो, जो कुछ तुम छुपाते हो, तो उसमें दाखिल होने के लिए आपको इजाजत की जरूरत नहीं है। कह दीजिए मोमिन मर्दों से वो पस्त रखें अपनी निगाहों में से, और वो हिफाजत करें अपनी शर्मगाहों की, ये ज्यादा पाकीज़ा है इनके लिए, और बेशक अल्लाह ताला खूब खबर रखने वाला है इसकी जो वो करते हैं। तो अब देखिए कि औरतें हमेशा कहती हैं कि हमारे ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी क्यों। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने औरतों से पहले मर्दों को हुक्म दे दिया गया है कि अपनी निगाहें पस्त रखें। अब जो निगाह है वो बेसिकली आप देखिए कि आपके दिल तक का एक समझिए कि डोरवे है। जो आप देखते हैं वो चीज आपके दिल तक लाजमी जाती है। तो कहा गया कि अब आप अपनी निगाहें भी नीचे कर लें। कहा ये कि आप किसी घर में दाखिल हों धड़ल्ले से और वहां जाके कोई ऐसी चीज देखें जो आपको भी फितने में डाले, दूसरे को फितने डाले। कहा गया कि दाखिल भी हो तो इजाजत लेकर दाखिल हो और अपनी निगाहें जो है वो पस्त रखो। और इसकी देखिए कि बेहतरीन एग्जाम्पल जो है वो हमें मेराज के मौके पर मिलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कलाम करने के लिए बुलाया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगाहें झुकाई हुई हैं, वो इधर उधर नहीं देख रहे। तो आप भी जब जहां पे गए हैं, जिस काम से गए हैं, उसी तक फोकस रहिए, बजाय इसके कि आप इधर उधर देखें और हर चीज का जायजा लें। और ये चीज ज्यादा बेहतर है उनके लिए, मतलब ये चीज आपको फायदा देगी, किसी दूसरे को नहीं देगी। और कह दीजिए मोमिन औरतों से वो पस्त रखें अपनी निगाहों को, और वो हिफाजत करें अपनी शर्मगाहों की, और ना वो जाहिर करें जीनत अपनी, मगर वो जो जाहिर हो जाए उससे, और वो जरूर डालें ओढ़नियां अपनी अपने गिरबानों पर। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और मजीद जो अहकामात है फिर वो मोमिन औरतों के लिए आगे हैं कि सबसे पहले वो अपनी निगाहें पस्त रखें, अपनी शर्म गाहों की हिफाजत करें, और फिर एक एक्स्ट्रा स्टेप जो है वो बता दिया गया कि वो अपनी जीनत को जो है वो जाहिर ना करें। अब अगर आप सज सवर के किसी के सामने आ रही हैं और फिर आप कहें कि आपको कोई बुरी नजर से ना देखे, तो देखिए कि ये चीज तो आपकी अकल भी इस चीज को नहीं मानती कि ये चीज परमिसिबल है। तो कहा गया कि आप अपनी जीनत को ही छुपा लें। आपने अच्छा लिबास पहना है, आपको खुद अल्लाह ताला ने खूबसूरत बनाया है, या जो भी है आप अल्लाह ताला की नजर में खूबसूरत हैं। आपको अल्लाह ताला ने एक बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा दिया है जिसमें एक नेचुरल अट्रैक्शन रखी गई है। तो करने का काम क्या है कि फिर उसको छुपा लिया जाए। और जहाँ पे
جو ہے وہ ہمیں اس چیز کی بھی دلیل مل رہی ہے کہ عورت کے لباس کے علاوہ بھی ایک چیز ہونی چاہیے جو اس کے جو محاسن ہیں ان کو کورڈ کرے، جو اس کی خوبصورتی کی چیزیں ہیں یا وہ چیزیں جن کو چھپانا چاہیے، تو عورت اپنے لباس کے اوپر کوئی دوپٹہ یا چادر لے جو اس کے سر کو، اس کی گردن کو، اس کے سینے کو بھی کور کر دے۔ اور پھر آگے جو ہے وہ احکامات آ گئے کہ اب یہ نہیں ہے کہ یہ آپ نے پردہ ہر ایک سے کرنا ہے، آپ اپنی زینت جو ہے وہ ظاہر کر سکتی ہیں، سب سے زیادہ اپنے شوہروں کے لیے۔ اور آج دیکھیے کہ ہمارا جو فیملی سٹرکچر ہے وہ تباہ و برباد ہی اس لیے ہوا ہے کہ شوہروں کے سامنے جو ہے وہ ہم اس طرح سے رہنا چاہتے ہیں جیسے لٹرلی وہ کہ آپ کے پاس کچھ شاید اچھا پہننے کو ہے ہی نہیں، اور باہر والوں کے سامنے آپ سج دھج کے جا رہے ہیں۔ تو سب سے زیادہ آپ کی زینت دیکھنے کے مستحق کا سب سے زیادہ حقدار آپ کے شوہر ہیں۔ پھر آپ اپنے باپ کے سامنے بھی اس طرح سے آ سکتی ہیں کہ آپ کو ایک ایکسٹرا پردے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے سسر کے سامنے، اسی طرح اپنے بیٹوں کے سامنے، اپنے شوہر کے بیٹوں کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے، اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے، یا اپنی عورتوں کے جن کے مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، یا زبردستی نہ رکھنے والے حاجت یا خواہش مردوں میں سے یا لڑکے، وہ جو نہیں وہ باقی ہوئے چھپی باتوں پر عورتوں سے، اور نہ وہ مارے پاؤں اپنے کہ جان لیا جائے وہ جو چھپاتی ہیں اپنی زینت سے، اور توبہ کرو طرف اللہ کے سب اے مومنو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ بتا دیا گیا کہ پھر کون سے آپ کے محرم رشتے ہیں، اور ساتھ ہی ایڈ کر دیا گیا کہ وہ جو آپ کے گھر میں غلام ہیں، جو شروع سے جیسے اکثر ہوتا ہے نا کہ آپ کے فیملی وائز جو ہے وہ چلتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، یا وہ اتنے اولڈ ایج ہو چکے ہیں کہ وہ آپ کو بالکل بچوں کی طرح سمجھتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی آپ کا معاملہ جو ہے وہ اور طرح کا ہوگا۔ اسی طرح عورتوں کی گیدرنگ میں آپ موجود ہیں تو تب آپ کا اور طرح کا رویہ ہوگا۔ اسی طرح جو بچے ہیں جنہیں ابھی پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا، جو چھوٹے ہیں، ان کے ساتھ آپ کے معاملات اور طرح کے ہوں گے۔ دوسری جو چیز بتائی جا رہی ہے کہ وہ انداز بھی عورت کے چلنے کا اس طرح کا نہ ہو کہ اس کی زینت جو ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ اور توبہ کرو اللہ تعالیٰ کی طرف سب کے سب اے مومنو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور نکاح کر دو بے نکاحوں کا تم میں سے جو نیک ہوں تمہارے غلاموں میں سے اور تمہاری لونڈیوں میں سے، اگر ہوں گے وہ محتاج غنی کر دے گا انہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اللہ تعالیٰ خوب وسعت والا ہے، خوب علم والا ہے۔ اب مزید اس زنا کو روکنے کے لیے حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کی شادیاں نہیں ہوئی ان کی شادیاں کروا دو، اور خاص طور پہ اپنے غلام اور لونڈیوں کی بھی، اور ضرور پاک دامنی اختیار کریں وہ جو نہیں پاتے وسعت نکاح کی، یہاں تک کہ غنی کر دے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے، اور وہ چاہتے ہیں مکاتبت آزادی کی تحریر ان میں سے مالک ہو جن کے دائیں ہاتھ، تو مکاتبت کر لو ان سے اگر جانو تم ان میں کوئی بھلائی، اور دو انہیں مال میں سے اللہ تعالیٰ کے وہ جو اس نے عطا کیا تمہیں۔ اب پہلے کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کے نکاح کروا دو، پھر حکم دیا جا رہا ہے کہ اب اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک سمجھیے کہ ایک فری چوائس مل گئی ہے کہ آپ کا جو دل چاہے آپ کریں۔ اس میں بھی کیا ہے کہ پاک دامنی اختیار کی جائے گی، یعنی کہ اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو یہ چیز کو پروموٹ نہیں کر رہا کہ آپ غلط رشتے رکھیں یا غلط تعلقات بنائیں، یا ان چیزوں کو جو اس طرف آپ کو لے جائیں وہ کرنے کی آپ کو ایک پرمیشن نہیں مل گئی۔ دوسری بات یہاں پہ کیا کی جا رہی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی غلام بھی ہے جو آزاد ہونا چاہتا ہے، اس پہ مکاتبت ایک بیسیکلی ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جس میں کہتے ہیں کہ میں اتنے سال آپ کے پاس کام کروں گا، آپ مجھے اس کی ویجز نہ دیں لیکن اس کے بعد آپ مجھے آزاد کر دیں، تو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو بھی پروموٹ کریں، اور نہ تم مجبور کرو اپنی باندیوں کو بدکاری پر اگر وہ چاہیں پاک دامنی، تاکہ تم تلاش کرو سامان زندگی کی دنیا کا، اور جو کوئی مجبور کرے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ بعد اس کے ان کے مجبور کرنے کے بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب کسی کو آپ گناہ پہ مائل بھی نہیں کر سکتے، اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو اس کو اس کا گناہ بھی ملے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی لونڈے غلام ہے تو اس سے ایسی سروسز لینا نعوذ باللہ، تو وہ کیا ہے کہ وہ آپ کے گناہوں میں اضافے کا سبب بن رہا ہے۔ اور البتہ تحقیق نازل کی ہم نے طرف تمہارے آیات واضح،
मुबय्यिनात का वर्ड आ रहा है कि हर चीज क्लियर करके अल्लाह ताला ने बता दी है। और मिसाल इन लोगों की जो गुजर चुके तुमसे पहले, और नसीहत मुत्तकी लोगों के लिए। अब यहाँ पे देखिए कि पहले जो है वो निगाहें झुकाने की बात हुई थी, अपनी हिफाजत करने की बात हुई थी। तो अब यहाँ पे जो है वो नूर की बात हो रही है। तो ये नूर भी जो है वो इन्हीं स्टेप से आता है, जब आप अपनी हर चीज को, जैसे देखें कि रोशनी क्या होती है, आप उसको जितना छुपा के रखें, जितनी एक छोटी चीज में हो वो उतनी फैलती है। एक कमरे में एक बल्ब है या एक हॉल में एक बल्ब है, दोनों की रोशनी में फर्क होता है। तो आप भी अपने आप को जितना छुपा के रखेंगी, आपकी रोशनी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। और यहाँ पे जो है वो अल्लाह ताला की नूर की मिसाल दी जा रही है, और खास तौर पे वो नूर जो अल्लाह ताला ने एक मोमिन के दिल में रख दिया है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक इंसान फितरत में ही अल्लाह ताला ने, देखिए कि ये जो अहकामात आपने पढ़े हैं, सवाए इसके कि इंसान की फितरत ही मस्त हो चुकी हो, वो गुनाह का इतना आदी हो चुका हो, आप इस चीज को आराम से कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं कि ये अहकामात हमारे लिए बेहतरीन है, क्योंकि आपके अंदर वो नूर मौजूद है। और फिर क्या है कि अल्लाह ताला अपना नूर में से एक हिस्सा आपको दे देता है, और आप उसकी संगीनी को जो है वो मजीद समझना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे अब उस चीज की बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने वो नूर मोमिन के दिल में कैसे रख दिया है, कि सबसे पहले तो अल्लाह ताला बजाते खुद नूर है, और जमीन और आसमान में जो रोशनी है वो अल्लाह ताला के इसी नूर की वजह से है। सुभान अल्लाह। मिसाल इसके नूर की माने ताक है जिसमें एक चिराग है, वो चिराग शीशे में है, और वो शीशा गोया के तारा है चमकता हुआ जो रोशन किया जाता है एक दरख्त से बाबरकत जैतून के, ना मशरकी है और ना मगरबी, करीब है कि तेल उसका वो रोशन हो जाए, और अगर चंद ना छुए से कोई आग, नूर है ऊपर नूर के, रहनुमाई करता है अल्लाह ताला अपने नूर से जिसको वो चाहता है, और वो बयान करता है अल्लाह ताला मिसालें लोगों के लिए, और अल्लाह ताला हर चीज को खूब जानने वाला है। तो मोमिन जो होता है वो खुद बायसे नूर होता है, फिर वो दूसरों तक भी नूर को पहुंचाता है, उस खैर को दूसरों तक भी पहुंचाता है। यानी फिर आप इसको समझें कि वो खुद इल्यूमिनेटेड है, तो उसकी रोशनी से दूसरे लोग भी मुस्तफीद होते हैं। समझ आ गई? कनेक्ट कर रहे हैं? चलिए शाबाश। तो यहाँ पे अल्लाह ताला मिसालें बयान कर रहे हैं, और घरों में हुक्म दिया अल्लाह ताला ने कि बुलंद किया जाए और जिक्र किया जाए इसमें नाम उसका, और वो तस्बीह करते हैं उसकी इसमें सुबह और शाम, और वो मर्द नहीं वो गाफिल करती उन्हें तिजारत और ना खरीदो फरोख्त जिक्र से अल्लाह ताला के, और वो कायम कर रखने वाले हैं नमाज, और वो अदा करने वाले हैं ज़कात, और वो डरते हैं उस दिन से उलट पलट हो जाएंगे जिसमें दिल और निगाहें, ताकि बदला दे अल्लाह ताला उन्हें बेहतरीन उसका जो उन्होंने अमल किए, और वो ज्यादा दे उन्हें अपने फजल से, और अल्लाह ताला वो रिस्क देता है जिसे वो चाहता है बगैर हिसाब के। और वो जिन्होंने कुफ्र किया अमाल उनके मानद शराब के हैं चटियल मैदान में, समझते हैं उसे सख्त प्यासा पानी, यहाँ तक कि जब वो आता है इसके पास नहीं वो पाता उसे कुछ भी, और वो पाता है अल्लाह ताला को अपने पास, फिर वो पूरा पूरा देगा उसे हिसाब उसका, और अल्लाह ताला जल्द लेने वाला है हिसाब। अब इसको फिर आप इस आयत को कंपेयर कीजिए आयत नूर के साथ, कि जो मोमिन है वो फितरत पर है, अल्लाह ताला उसको हदायत देता है, फिर वो हर तरह से खुद खैर बन जाता है और दूसरों तक भी खैर पहुंचाता है। इसके मुकाबले में जो काफिर है, उसके अमाल को इस तरह से समझाया जा रहा है कि उसको खुद तो लगता है कि उसके अमाल उसको फायदा देंगे, लेकिन क्योंकि उसने वो अमाल कुफ्र के साथ किए हैं, तो फिर उसके वो अमाल ऐसे ही हैं कि जैसे एक चट्टियल मैदान में किसी को लगे कि पानी है, हालांकि हालांकि वो रेत होती है, या मानिद अंधेरों के समंदर में नहायत गहरे, ढांप लेती है उसे मौज ऊपर उसके, एक और मौज इसके ऊपर बादल, अंधेरे हैं बाज उनके ऊपर बाज के। अब कुफ्र और ईमान को एक मिसाल से समझाया जा रहा है। मोमिन क्या है? नूरुन अला नूर। काफिर क्या है? एक अंधेरे के बाद मजीद अंधेरा। सबसे पहले शिर्क का अंधेरा, फिर अल्लाह ताला की नाफरमानियों का अंधेरा, फिर गुनाहों का अंधेरा, और फिर वो ऐसी जगह पर है जहां पर उसके पास कोई रोशनी नहीं है। तो अब आप देखिए कि उसका अमल फिर कैसे अच्छा हो सकता है। जो खुद इतने अंधेरे में है वो किसी और को क्या रोशनी दे सकता है? समझ आ गई? अंधेरे और रोशनी का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको?
تو بیسیکلی ہمارے کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم نے خود اپنے اس نور میں اضافہ کرنا ہے اور دوسروں تک اس نور کو پہنچانا ہے، اس روشنی کو پہنچانا ہے۔ آپ اپنی ذات میں اتنے روشن ہو کہ آپ دوسروں کو روشن کر دیں۔ اب آپ اس کو اسی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اسی طرح سے ہے جیسے کہ اگر آپ اس دنیا سے جائیں تو آپ اپنے پیچھے ایسے چراغ جلا جائیں جو دوسروں کی زندگیوں کو روشن کرتے رہیں۔ سبحان اللہ، سمجھ آ گئی؟ اللہ یہ کہ انسان اندھیروں میں جاتا جائے اور خود بھی اندھیروں میں جاتا جائے اور دوسروں کو بھی اندھیروں میں لے جاتا جائے۔ پھر مزید جو ہے وہ اس کو اسی طرح سے ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ جب وہ نکالے ہاتھ اپنا، کیونکہ اب وہ اندھیروں میں ہے، جب وہ نکالے ہاتھ اپنا، نہیں وہ قریب کہ وہ دیکھ سکے اسے، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی نور، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا بے شک اللہ تعالیٰ تسبیح کرتی ہے اس کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور پرندے بھی پر پھیلائے ہوئے ہیں، ہر ایک نے تحقیق جان لی ہے نماز اپنی اور تسبیح اپنی، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اسے جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، اور طرف اللہ تعالیٰ ہی کے لوٹنا ہے۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا بے شک اللہ تعالیٰ وہ چلاتا ہے بادلوں کو، پھر وہ ملا دیتا ہے انہیں آپس میں، پھر وہ کر دیتا ہے اسے تہ بتہ، تو آپ دیکھتے ہیں بارش نکلتی ہے اس کے درمیان سے، اور وہ اتارتا ہے آسمان سے پہاڑوں سے اس میں کچھ اولے، پھر وہ پہنچاتا ہے اسے جسے وہ چاہتا ہے، اور وہ پھیر دیتا ہے اسے جس سے وہ چاہتا ہے، قریب ہے کہ چمک اس کے بدلے کی وہ لے جائے نگاہوں کو۔ اگین ایک مثال سے جو ہے وہ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا تعلق آپس میں کیسا ہونا چاہیے، اور وہ ایک بارش سے سمجھایا جا رہا ہے کہ کیسے بادل آپس میں ملتے ہیں اور وہ پھر اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر بارش برستی ہے اور اس سے خیر پہنچتی ہے۔ تو مومن بھی دوسروں تک خیر نہیں پہنچا سکتا اگر وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے یا وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرتا۔ اب آپ دیکھیے کہ ابھی جو کرنٹ ساری سچویشن چل رہی ہے وار کی، اس میں سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ ہماری جو وہ ایک یونٹی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اور دشمن تو دیکھیے کہ ہمیشہ آپ کے اتحاد کو توڑ کر ہی آپ کا اس کا فائدہ اٹھاتا ہے نا۔ اگر آپ آپس میں اکٹھے نہیں ہیں تو پھر دشمن کے لیے تو بہت آسان ہو جاتا ہے کسی کو بھی ختم کرنا، کسی کو بھی تباہ و برباد کرنا۔ الٹ پلٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ رات کو اور دن کو، اور یقیناً اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اہل بصیرت ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہر جاندار کو پانی سے، تو اس میں کوئی ہے جو چلتا ہے اپنے پیٹ پر، اور ان میں سے کوئی ہے جو چلتا ہے 2 پاؤں پر، اور ان میں سے کوئی جو ہے جو چلتا ہے 4 پاؤں پر۔ پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو وہ چاہتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار بنایا ہے، اور اس میں ہر طرح کا جاندار دوسرے جاندار سے مختلف ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور البتہ تحقیق نازل کی ہم نے آیات واضح، اور اللہ تعالیٰ وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے طرف راستے سیدھے کے، اور وہ کہتے ہیں ایمان لائے ہم اللہ تعالیٰ پر اور رسول پر، اور اطاعت کی ہم نے، پھر منہ پھیر لیتا ہے ایک گروہ ان میں سے بعد اس کے، اور نہیں ہے یہ لوگ ایمان لانے والے۔ جب وہ بلائے جاتے ہیں طرف اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول سے تاکہ وہ فیصلہ کرے درمیان ان کے، تب ایک گروہ کے لوگ اس میں سے وہ اعراض کرنے والے ہیں، اور اگر وہ ہوتے ان کے لیے حق وہ آتے ہیں طرف اس کے مطیع ہو کر۔ کیا ان کے دلوں میں کوئی بیماری ہے یا وہ شرک میں پڑ گئے، یا وہ ڈرتے ہیں کہ ظلم کرے گا اللہ تعالیٰ ان پر اور اس کا رسول بھی، بلکہ یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ کرنے کا کام اہل ایمان کا کیا ہے کہ اپنے ہر معاملے میں ان کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہونا چاہیے۔ اور جہاں پہ ایک طرح سے اس کو کاؤنٹر بھی کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کسی اور طرف فیصلہ لے کر جاتے ہیں تو اس کا تو یہی مطلب ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اللہ اور رسول آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور کوئی اور آپ کو زیادہ فائدہ دے دے گا، حتیٰ کہ اللہ اور رسول سے زیادہ خیر خواہ اور محبت کرنے والا تو کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی حکم ملتا ہے کہ ہر چیز کا فائنل فیصلہ قرآن اور حدیث سے ہی لیا جائے گا۔ بے شک ہے قول مومنوں کا جب وہ بلائے جاتے ہیں طرف اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے کہ وہ فیصلہ کرے درمیان ان کے، وہ کہتے ہیں سن لیا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، اور وہ ڈرے گا اللہ تعالیٰ سے اور وہ تقویٰ کرے گا اس کا، تو یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اب اطاعت اللہ اور رسول کی، لیکن ڈر صرف اللہ تعالیٰ کا۔ اور انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ تعالیٰ کی پکی قسمیں اپنی، البتہ اگر حکم دیا آپ نے البتہ وہ ضرور نکلیں گے، کہہ دیجئے نہ تم قسمیں کھاؤ، اطاعت تو جانی پہچانی ہے،
بے شک اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والا ہے اس کو جو تم عمل کرتے ہو۔ پھر آپ اس کو ریلیٹ کیجئے تبوک کے ساتھ کہ صرف قسمیں کھانا امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ یہ ہے کہ تم کرتے کیا ہو۔ کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، پھر اگر تم منہ پھیرو گے تو بے شک اس رسول پر ہے جو بوجھ ڈالا گیا اور تم پر ہے جو بوجھ ڈالے گئے تم، اور اگر اطاعت کرو گے اس کی تم ہدایت پالو گے، اور نہیں ہے رسول پر مگر پہنچا دینا کھلم کھلا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ پیغام پہنچا دیا جائے، اور آپ سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے کیا عمل کیے۔ وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اور انہوں نے نیک عمل کیے، البتہ وہ ضرور جانشین بنائے گا انہیں زمین میں، جیسا کہ اس نے جانشین بنایا انہیں جو ان سے پہلے تھے، البتہ وہ ضرور جما دے گا ان کے لیے دین ان کا، وہ جو اس نے پسند کیا ہے ان کے لیے، اور البتہ وہ ضرور تبدیل کر کے دے گا انہیں بعد ان کے خوف کے امن، وہ عبادت کریں گے میری، نہ وہ شریک کریں گے میرے ساتھ کسی کو بھی، اور جو کوئی کفر کرے گا بعد اس کے تو یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔ تو کیسے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو زمین میں جگہ دی، انہیں آسانیاں دی اور ان کے لیے خیر و برکت کی، یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ جو بھی حق ہے اس کی ہمیشہ سے جو ہے وہ مدد کی جاتی ہے۔ اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ اور اطاعت کرو رسول کی تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ تو یہاں پر ایک اطاعت رسول کا ایک فائدہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ تو اگر آپ کبھی دیکھنا چاہیں نا کہ میرے اوپر رحمت کیوں نہیں ہے، تو یہ ضرور دیکھیں کہ میں سنتوں کی کتنی پابندی کرتی ہوں، میری زندگی میں سنت کی کتنی اہمیت ہے۔ ہم نے کسی چیز کو جب نہیں کرنا ہوتا تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ چھوڑو یہ تو سنت ہے، صرف فرض کر لو سنت ہے، اس کے میں تو جو ہے وہ ریلیکسیشن موجود ہے۔ تو اگر آپ کو رحم چاہیے تو وہ سنت کو چھوڑ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑ کر آپ کو کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ ہرگز نہ سمجھیے آپ ان کو جنہوں نے کفر کیا کہ وہ عاجز کرنے والے ہیں زمین میں، ٹھکانہ ان کا آگ ہے اور یقیناً کتنی بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائی ہو، چاہیے کہ اجازت طلب کریں تم میں سے وہ لوگ جن کے مالک ہوئے دائیں ہاتھ تمہارے، اور وہ لوگ جو نہیں پہنچے بلوغت کو تم میں سے 3 بار۔ اب پہلے تو جو ہے وہ جنرل احکامات دیے گئے تھے، اب جو ہے وہ گھروں کے اندر احکامات دیے جا رہے ہیں کہ 3 اوقات خاص طور پر ایسے ہیں کہ جس میں اگر گھر کے بچے بھی آپ کے کمرے میں آنا چاہتے ہیں یا آپ کے ملازمین بھی آپ کے کمرے میں آنا چاہتے ہیں تو وہ اجازت لیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دیکھیے کہ نارملی اب آگے آپ دیکھیں گے یہ ایسے اوقات ہیں جس میں انسان تھوڑا ریلیکس کر رہا ہوتا ہے، آپ اپنا لباس جو ہے وہ چینج کر لیتے ہیں، اور آپ نہیں چاہتے کہ آپ اپنے بچوں کے سامنے اس لباس میں آئیں یا اپنے جو ہے وہ ہاؤس ہیلپ کے سامنے اس لباس میں آئیں، تو کیا کرنا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ اجازت طلب کر لیں۔ اور وہ اوقات کون سے ہیں؟ پہلے نماز فجر سے جس وقت تک اتار کر رکھتے ہو تم کپڑے اپنے، اور دوپہر کے وقت اور بعد نماز عشاء کے، یعنی کہ فجر سے پہلے، عشاء کے بعد اور دوپہر کے وقت۔ 3 پردے کے اوقات ہیں تمہارے لیے، نہیں ہے تم پر اور ان پر کوئی گناہ، بعد ان اوقات کے بکثرت آنے جانے والے تم پر، بعض تمہارے بعض میں سے ہیں۔ اسی طرح واضح کرتے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات، اور اللہ تعالیٰ خوب علم والا ہے اور خوب حکمت والا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی کے کمرے میں آنا جانا ہے تو ایٹ ٹائمز آپ کو بہت زیادہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں بھی ہے۔ خاص طور پر دیکھیے کہ اگر دروازہ کھلا ہے، آپ کو سامنے کوئی نظر آ رہا ہے، آپ کی امی کوئی کام کر رہی ہیں، تو آپ بغیر اجازت لیے بھی جا سکتے ہیں، لیکن یہ 3 اوقات ایسے ہیں جس میں آپ خاص طور پر اجازت لیں گے۔ اور جب پہنچ جائیں بچے تم میں سے بلوغت کو، بس چاہیے کہ وہ اجازت لیا کریں جیسا کہ اجازت لیتے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، اور یہ احکامات ان بچوں کے لیے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، اور جب وہ بالغ ہو جائیں تو پھر تو وہ جب بھی آپ کے کمرے میں آئیں گے وہ اجازت لے کر آئیں گے۔ اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو، اور اللہ تعالیٰ خوب علم والا ہے، خوب حکمت والا ہے۔ تو یہ سارے جو احکامات ہیں یہ بیسیکلی ایک، دیکھیے کہ آپ کے گھر کی سینٹٹی کو، گھر کے تحفظ، گھر کی پاک دامنی کو، جس کو 4 دیواری کہا جاتا ہے، اس کے حقوق کو پریزرو کرنے کے لیے یہ احکامات دیے جا رہے ہیں۔ اور دیکھیے پھر ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے علاوہ آپ کے روم آپ کی پرائیویسی ہے، تو آپ کی پرائیویسی میں بھی صرف اسی کو اتنا ہی ایکسیس ہونا چاہیے جتنی آپ اس کو دینا چاہتے ہیں۔ اور دیکھیے کہاں یہ کہ آپ کسی اور کے بھی گھر جائیں تو اٹھ کے آپ ڈائریکٹ جو ہیں وہ ان کے بیڈ رومز میں چلے جائیں اور اس طرح کی، تو ان سب چیزوں کو جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور آج تو اگر دیکھا جائے تو سائنٹیفکلی بھی یہ چیز پروو ہو چکی ہے کہ آپ کے بیڈ روم میں کوئی بھی اور باہر کا بندہ جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں بیڈ روم آپ کی ایک سیف اسپیس ہے، آپ اس میں جو چاہیں کرتے ہیں، اور انسان کی
बॉडी से जो है वो इस तरह की चीजें निकल रही होती हैं और सब कुछ, तो वो दूसरों के लिए उस चीज का जो है वो पहुंचना किसी भी तरह से जो है वो मेडिकली भी ठीक नहीं है। और जब पहुंचे बच्चे, तुम में से बलूगत को पचाई की इजाजत लिया करें जैसा कि इजाजत लेते हैं वो लोग जो उनसे पहले थे। इसी तरह वाजे करते हैं अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अपनी आयत को, और अल्लाह ताला खूब इल्म वाला है, खूब हिकमत वाला है। और बैठ रहने वालियां औरतों में से वो जो नहीं वो उम्मीद रखते निकाह की, तो नहीं है इन पर कोई गुनाह कि वो उतार रखें हिजाब अपने, ना जाहिर करने वालियां जीनत को, और अगर वो एहतियात बरतें बेहतर है इनके लिए, और अल्लाह ताला खूब सुनने वाला है, खूब जानने वाला है। और अब वो औरतें जो उढेर उम्र हो चुकी हैं या जिनकी निकाह की ख्वाहिश जो है वो खत्म हो चुकी है, तो वो अगर अपना लिबास कुछ कम कर लेती हैं तो इसकी इजाजत जो है वो मिलती है। यानी कि अब देखिए कि एक बूढ़ी औरत है जिससे अपना आप नहीं संभाला जा रहा, आप उन्हें कहें कि आपने एक बड़ी चादर लेकर रखना है, तो देखिए कि वो उनके लिए तकलीफ का बायस है। तो उसकी वजह से अगर वो जो है, या आप देखें कि बाज़ औक़ात आपकी मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं कि आप इस तरह के लिबास नहीं पहन सकती जो आपको बहुत ज्यादा कवर रखें, यानी कि आपको स्लीव्स ऊपर करनी पड़ सकती हैं, आप नीचे कोई स्लिप वगैरह नहीं पहन सकते, तो उसकी भी जो है वो इजाजत मिलती है। लेकिन उसमें भी क्या है कि जीनत जाहिर नहीं की जाएगी और पाकदामनी को इख्तियार किया जाएगा। नहीं है अंधे पर कोई हरज, और ना ही किसी लंगड़े पर कोई हरज, और ना ही किसी मरीज पर कोई हरज, और ना तुम्हारे नफ्सों के तो कि तुम खाओ अपने घरों में, या घरों में अपने बापों के, या घरों में अपनी माओं के, या घरों में अपने भाइयों के, या घरों में अपनी बहनों के, या घरों में अपने चचाओं के, या घरों में अपनी फुफ्फियों के, या घरों में अपने मामुओं के, या घरों में अपनी खालाओं के, या जो मालिक हुए इनकी कुंजियों के, या अपने दोस्त के। नहीं है तुम पर कोई गुनाह कि तुम खाओ मिलकर या अलग अलग। फिर जब दाखिल हो जाए तुम घरों में तो सलाम करो अपने लोगों पर। तोहफा या दुआ है पास से अल्लाह ताला के, बाबरकत और पाकीज़ा। इसी तरह वाजे करते हैं अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आयात को ताकि तुम अक्ल से काम लो। तो अब शुरू में तो जो है वो थोड़े से जो डिप्राइव्ड लोग हैं, फिजिकली इम्पेयर्ड हैं, या मतलब देखिए कि सोशली उनका जो है वो स्टेटस कम है, उन्हें भी कहा गया कि आप अपने घरों में अपनी मर्जी से जो है वो आ जा सकते हैं। और इसी तरह खाने के लिए भी जो है वो एक दूसरों के घरों में आना जाना चाहिए। फिर लेकिन साथ ही ये भी बता दिया गया कि जब तुम किसी के घर में दाखिल हो तो जो है वो सलाम जरूर किया करो। तो सलाम बेसिकली एक दुआ है, एक तोहफा है जो अल्लाह ताला ने आपको सिखाई है, और जो बाबरकत भी है और जो पाकीज़ा भी है। एक सलाम के लिए तीन तरह से ताकीद आई है। तोहफा है अल्लाह ताला की तरफ से, और बाबरकत भी है और पाकीज़ा भी है। तो आपस में जो है वो सलाम को प्रमोट करना चाहिए। इसी तरह वाजे करता है अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आयात को ताकि तुम अक्ल से काम लो। बेशक मोमिन तो वो हैं जो ईमान लाते हैं अल्लाह ताला पर और उसके रसूल पर, और जब वो होते हैं आपके साथ किसी काम पर इज्तमाई, नहीं वो जाते इससे यहाँ तक कि वो इजाजत तलब कर ले उनसे। बेशक वो लोग जो इजाजत मांगते हैं आपसे, यही वो लोग हैं जो ईमान लाए अल्लाह ताला पर, उस पे रसूल पर। फिर जब वो इजाजत मांगे आपसे अपने किसी काम के लिए तो इजाजत दे दीजिए जिसके लिए आप चाहें इसमें से, और बख्शिश मांगे इनके लिए अल्लाह ताला से। बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला है, नहायत रहम करने वाला है। तो अब जहाँ पे किसी के घर आने जाने के, किसी मजलिस में आने जाने के आदाब सिखाए जा रहे हैं, आने के आदाब सिखाए जा रहे हैं, तो साथ ही जाने के भी आदाब सिखा दिए गए कि अगर आप किसी के घर गए हैं, या आपने कोई ऐसी मजलिस है जहां पर आप मौजूद हैं, तो वहां से अगर आपने जाना है तो आप इजाजत लेंगे। ठीक है। अब देखिए कि अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी मजलिस में गए हैं और आपने वहां से जाना है, आप बगैर बताए किसी को निकलते हैं, देखिए कि उन्हें भी परेशानी होगी कि पता नहीं आप कहाँ गए हैं, आप मिल के गए हैं या नहीं, क्या मामलात हैं। और देखिए बाजू बात ऐसा होता है, खासतौर पे समझिए कि जैसे आप एक लेक्चर अटेंड करने गए हैं, आपने किसी वजह से निकलना था, आप आराम से निकले, आपको देखते हुए कोई और भी निकल गया, तो देखिए कि कितना कियोस फैल जाए और कितने लोग आपको देखने की वजह से निकल जाएं कि शायद ये मजलिस तो खत्म हो गई है। तो जब भी किसी आप कम्युनिटी की जगह पर हो, वहां पर आपको चाहिए कि आप इजाजत लेकर ही वहां से निकलें। और ना तुम बुलाना रसूल का आपस में मानद बुलाने के तुम्हारे बास को बास कर, तहकीक जानता है अल्लाह ताला उनको जो खिसक जाते हैं तुम में से आड़ लेते हुए। बस चाहिए कि वो डरें वो लोग जो मुखालफत करते हैं इसके हुक्म की, कि पहुंचे इन्हें कोई आजमाइश या पहुंचे इन्हें अजाब दर्दनाक। और साथ ही अब आप वसल्लम की मजलिस के भी अदाब बता दिए गए कि अगर आप किसी ऐसी मजलिस में हैं, या डायरेक्ट खिताब जो है वो सहाबा है, कि जैसे तुम आपस में एक दूसरे को बुलाते हो, तुम आप वसल्लम को उस तरह से नहीं बुलाओगे। जैसे दूसरों को तो हम बाजूकात नाम लेकर भी बुला लेते हैं। तो इसीलिए आप देखिए कि कुरान मजीद में बहुत कम जगह पर
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر مخاطب کیا گیا. جب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر مخاطب نہیں کرے تو کہاں یہ کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر مخاطب کریں. اور اسی طرح یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے آداب ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ ہوں گے کسی اور دوسری مجلس سے. اسی طرح جب آپ قرآن کے مجلس میں ہوتے ہیں، سیرہ کے مجلس میں ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کے آداب سمجھیے کہ ایک لیول بڑھ جائیں گے ایز کمپیئر ٹو آپ اگر دنیاوی کسی مجلس میں ہیں تو. خبردار، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کی یہ ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. تحقیق وہ جانتا ہے وہ جو ہو تم جس پر، اور جس دن وہ لوٹائے جائیں گے طرف اس کے تو پھر وہ بتا دے گا انہیں وہ جو کچھ انہوں نے عمل کیے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے. تو یہاں پہ سارے احکامات دینے کے بعد اس کو ری انفورس کیسے کیا گیا کہ جو بھی احکامات ہیں اس پر تمہارے دل میں کیا خیالات آتے ہیں، تم ان پہ ریئیکٹ کیسے کرتے ہو، تم ان پہ عمل کیسے کرتے ہو، وہ سب کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں. تو یہ بیسیکلی آج آپ کی سورت تھی، سورہ النور. جی آپ بتائیے کہ کیا سیکھا سورہ نور سے. اگلی سورت ہم سٹارٹ انشاءاللہ کل کریں گے کیونکہ ابھی بہت خوبصورت سورت ہے. میں نہیں چاہتی کہ آپ اس پہ کامنٹ کیے بغیر اگلی سورت پہ جائیں. تو جو کچھ سیکھا ہے اس سے جلدی سے چیٹ میں آ کے بتائیے. ہمارے پاس ابھی 3 منٹ ہے. شاباش، کسی پر تہمت نہیں لگانا. ویری گڈ. لوگوں کو معاف کرنا ہے اور اس نیت سے معاف کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں. کسی کے گھر جانا ہے تو سب سے پہلے طریقہ اور اوقات دونوں کا اہتمام کرنا ہے. شاباش. اور استاد اب پردے کے بارش کی بارے طرح. میں شاباش. پردے کے احکامات پڑھے. شاباش. معاشرت کے آداب پڑھے. ویری گڈ. محفل کے اس آداب، محفلوں کے آداب. ہر محفل کے جو ہے وہ آداب. سیم، شاباش. ہر محفل سیم نہیں ہوتی ہے. جی ویری گڈ. ہر محفل سیم نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. محفل میں آنے کے آداب، اسی طرح محفل سے جانے کے آداب بھی ہیں. ٹھیک ہے. زنا کی سنگینی ہم نے پڑھی. شاباش. دوسروں کی عزت کی حفاظت کرنا ہے. دیکھیے یہ چیز اہم ہے. گفتگو کے آداب ہم نے سیکھنے ہیں. شاباش. دوسروں کے اوپر الزام لگانے سے بچنا چاہیے. تو بابا آپ پلیز اپنا مائک میوٹ کر لیں. مومن جو ہے وہ باعث نور ہے، خود بھی خیر کے کام کرنے ہیں اور دوسروں تک بھی خیر کو پہنچانا ہے. شاباش. ویری گڈ. آپ اسے کہہ رہی ہیں کہ جب میں نے پڑھی تھی تو میں نے پردے کا ارادہ کر لیا تھا. بنا اجازت کسی کے گھر نہیں آنا جانا چاہیے. اور اینڈ اسی چیز کے ساتھ کہ ہر چیز جو پریشیس ہوتی ہے اس کو کور کر کے رکھا جاتا ہے. تو آپ بھی بہت قیمتی ہیں، اپنے آپ کو پردے میں رکھیے. اسی کے ساتھ ہم اینڈ کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خود بھی نور بنیے، دوسروں کو ایسے بن جائیے اپنی ذات میں کہ آپ خود بھی باعث نور ہوں اور دوسروں تک بھی وہ نور پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام. وبرکاتہ. اجر عظیم آپ کو عطا فرمائے. بچوں